تو یہاں سے جو لکھا ہوا ہے فَإِرَادَةُ الْإِنسَانِ أَن يَكُونَ هُوَ الْأَعْلَى وَنَظِيرُهُ تَحْتَهُ ظُلْمٌ. آپ بھی کوئی ترجمہ کریں اس کا. فَإِرَادَةُ الْإِنسَانِ أَن يَكُونَ هُوَ الْأَعْلَى وَنَظِيرُهُ تَحْتَهُ ظُلْمٌ. تو آپ کو اس کو کچھ مطالعہ کرنا چاہیے، پہلے والے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے نا، جب بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے، وگرنہ عبارت مشکل ہوتی ہے. تو اس عبارت کا ترجمہ شروع کریں جی کوئی آپ میں سے، پھر اس کے بعد آگے ہے. ہاں سنیں بھی باقی، ذرا بھاری بھی ہے، ہلکی کرتے ہیں. ہاں جی سنیں بھی باقی. فَإِرَادَةُ الْإِنسَانِ أَن يَكُونَ هُوَ الْأَعْلَى وَنَظِيرُهُ تَحْتَهُ ظُلْمٌ. انسان کا ارادہ کرنا یہ کہ وہ بلند و بالا ہو اور اس کے نظیر اس کے تحت ہو، یہ ظلم ہے. وَمَعَ أَنَّهُ وَنَظِيرُهُ سے مراد کیا؟ اور اس جیسے ہی انسان سب سے اعلیٰ ہو اور اس کے جیسا انسان وہ اس کے ماتحت، تو یہ ظلم کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں. تمام انسانوں کو کسی انسان پر حاوی نہیں ہونا چاہیے. آگے وَمَعَ أَنَّهُ ظُلْمٌ، ساتھ اس کے کہ وہ ظلم ہے. فَالنَّاسُ يُبْغِضُونَ مَن يَكُونُ كَذَلِكَ وَيُعَادِونَهُ، لوگ اس سے بغض بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی بھی کرتے ہیں. صحیح. لِأَنَّ الْعَادِلَ مِنْهُمْ لَا يُحِبُّ أَن يَكُونَ مَقْهُورًا. یہ سارا جواب اس بات کا ہے کہ اسلام میں حکومت واجب کیوں نہیں ہے. عام طور پہ سوال یہ نا کہ حکومت کے واجب ہونے کی دین میں دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی ہم سب پہ حکومت کیوں کرے؟ یہ بذاتی ہی واجب نہیں ہے. کوئی بندے کو دوسرے پر غالب نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مجبوری ہے، ایک ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. اور جب وہ کوئی انسان حکومت کرے گا تو کس اصول پر حکومت کرے گا؟ اس کے حکومت کرنے کا نظام بھی اللہ نے دیا ہے کہ فلاں کو فلاں پر حکومت کا حق ہے. یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. ہم آپس میں طے کریں ہم فلاں کو حکمران بنائیں گے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم سب طے کرتے ہیں کہ کلاس میں سب سے مقبول جو طالب علم ہوگا ہم اس کو حکمران بنائیں گے، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا نظام ہی اصلاً ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ہے تو یہ ہمارا خالق بتائے گا کہ کس کو ہم میں برتر، تو ہم میں سے کس کو ہماری قیادت کا حق ہے، وہ خالق نے بتانا. ایک نظریہ یہ والا ہے کہ یہ ہم نے طے کرنا ہے. اگر ہم خود اس کو طے کریں گے تو ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس کو سوال کو کہاں سے پوچھنا ہے؟ ہمیں حکمران بڑا کون ہوگا؟ اپنے خالق سے پوچھنا ہے. حکمران کون ہوگا، ہم میں حکومت کون کرے گا، محکوم کیا ہوگا، دونوں کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے، اور دونوں کن اصولوں کے لیے حکومت کریں گے، مقاصد حکومت کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں خالق نے بتانی ہیں. اگر یہ ساری باتیں ہم نے طے کرنی ہیں تو یہی الحاد ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اس الحاد کی ترجمانی کرتا ہے روسو، جو بہت بڑا مفکر ہے سیاسی نظام کو، اس کا نام ہے روسو، جس نے فرانس کے اندر یہ پورا نظام متعارف کروایا. انقلاب فرانس کے بعد یہ جمہوریت کا جو نظام 250 سال پہلے آیا، روسو لے کر آیا. یہ فرانسیسی مفکر ہے اور اس نے نظریہ دیا سب سے بڑا سیاسی نظریہ، اسے کہتے ہیں معاہدہ عمرانی. معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے. تو کہتے ہیں معاہدہ عمرانی کے تحت ہم لوگ سارے معاشرے ہماری حکومتیں چل رہی ہیں. تو یہ نظام از خود ہی صحیح نہیں. یہ کیا نظام ہے؟ ہمیں اپنے خالق سے نہیں پوچھنا، ہمیں کسی باہر کی رہنمائی سے نہیں پوچھنا، بلکہ ہم ساروں نے انسانوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہمارا حاکم کون ہوگا، وہ کام کیا کرے گا، اور ہمارے محکوم کیا ہوں گے، ان کے حقوق کیا ہوں گے، حاکم کے فرائض کیا ہوں گے، سارا مقصد حکومت کیا ہوگا، اس کا رخ کیا ہوگا. یہ کام اگر ہم خود طے کریں تو یہ ساری بے دینی ہے. اس کا داعی کون ہے؟ اس کا داعی ہے روسو، جو فرانسیسی مفکر ہے. اس کا نظریہ ہے معاہدہ عمرانی کا. اور ہمارا نظام کیا ہے اسلام کا؟ کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں. جس طرح اللہ نے ہمیں انفرادی زندگی کی ہدایات دی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنانے کی بھی ہدایت دی. ہم نے رب کریم سے پوچھنا بھی حکومت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں رب کریم کہیں گے وہاں حکومت ہونی چاہیے. پھر کس کو ہم میں آگے ہونا چاہیے وہ بھی رب کریم نے بتانا. اس کے اوصاف کیا ہوں گے وہ میں نے آپ پہ طے نہیں کرنے. تو رب کریم نے اوصاف جو بنائے حاکم کے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے. اہلیت کا مطلب اس میں قوت و امانت ہونی چاہیے. اور انسانی نظام کیا کہتا ہے؟ اس میں اکثریت ہونی چاہیے، یا کسی کے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے یہ بات کہی ہے نا، انہوں نے یہ بات کہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے فلاں کو حکمران بنایا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. انہوں نے کہا وہ ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے تو اس کو پیسے کوئی نہیں دیا. اس کو تو ولم يؤت ساعة من المال، وہ تو روپیہ پیسے ہی کوئی نہیں، تو حاکم کیسے ہوا؟ ہم تو اس کو حاکم بنائیں گے جس کے پاس حکومت ہو. تو آگے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. یہ فیصلہ رب کریم نے کرنا ہے کہ حکومت کس نے کرنی ہے.
ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یعنی یہ دین کا ہمارے حاکم، ہمارے خالق کا ہم پر یہ حق ہے کہ بتائے گا حاکم کون ہے. ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو اللہ نے ان کا تقرر کیا اور اللہ نے ان کو یہ والی استعداد بھی دی ہے. تو اللہ نے ان اوصاف کو بتانا ہے کن اوصاف کی بنا پر کس کو ترجیح دینی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، دنیا میں حکومت کس کو ملتی ہے؟ حکومت اللہ کے پاس ہے، مالک الملک و رب کریم ہے، وہ بتائے گا کہ ہم میں بڑا کون سا ہے، ہم خود طے نہیں کریں گے. تو حکومت کے دو نظریے ہیں، معاشرے کے دو نظریے ہیں. ایک نظریہ وضعی نظریہ، اور وضعی نظریے کا اس وقت دنیا میں جن کی حکومت ہے انہیں کہتے ہیں معاہدہ عمرانی والے ہیں، وہ جمہوریت والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت خود طے کرنی ہے، ہم نے خود سوچنا ہے ہمارے حاکم کا مقصد کیا ہوگا. وہ ہماری ملازمتیں دیکھے گا، ہماری معاشرے میں معاشی ترقی کو دیکھے گا، وہاں ترقی بلڈنگ زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے موجودہ حکمرانوں کا مقصد، سارا مقصد سیاست بھی کچھ اور ہے، طریقہ سیاست بھی کچھ اور ہے، ان کے فرائض بھی کچھ اور ہیں، عوام کے حقوق بھی کچھ اور ہیں. یہ سارا ہی وضعی نظام ہے. ہمارا نظام کیا ہے؟ ہمارا سارا ہی منزل نظام ہے. تو منزل نظام میں اللہ سے پوچھنا اللہ کون حاکم ہوگا، اس نے کرنا کیا ہے، کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا کہ اس کا طریقہ وہ جو سیدنا معاذ نے جا کے یمن میں کیا تھا وہ کرنا ہے. ہمارے حقوق کیا وہ حاکم نے ہمیں، اللہ نے بتانے، تم نے اس کی بات ماننی ہے. تو جب ہم یہ بات اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حاکم مقرر کرتے ہیں، ساری عبادتوں کا ہی کام ہے. اور ہمارے حاکم کا فرض کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری دین اور دنیا دونوں کی فلاح کرنی ہے. تو پورا نظام ہی مختلف ہے. تو ہم مسلمانوں کا معاشرہ معاہدہ عمرانی پر نہیں ہوتا، بلکہ کس معاہدے پر ہے ہمارا معاشرہ؟ معاہدہ نبوی پر ہے. ہمارا کلمہ طیبہ پر انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی. ہم نے ایک نبی کو نبی مانا ہے، اس نبی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے کہ بھی اکیلے کیسے وقت گزارنا ہے، گھر میں کیسے وقت گزارنا ہے، اور معاشرے میں کیسے وقت گزارنا ہے، کس کو بڑا بنانا ہے، کہ نیچے والے کا کیا کام ہے، اس نے کرنا کیا، اس کے مقاصد کیا، ساری چیزیں منزل من اللہ ہیں. تو ایک دوسرا نظام کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ ہماری مرضی ہے. تو یہ دو نظام آپ کو بتائیں. تو معاہدہ عمرانی کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں معاہدہ کون سا ہے؟ معاہدہ نبوی ہے. معاہدہ نبوی کب ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ معاہدہ نبوی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یہ معاہدہ نبوی ہے. تو موجودہ جو نظام حکومت ہے آج دنیا میں 95% وضعی نظام پر ہی سیاستیں ہو رہی ہیں. 95% دنیا کے اندر جمہوریت چل رہی ہے اور سرمایہ داریت چل رہی ہے. 5% ملکوں کے اندر کمیونزم چل رہا ہے. دنیا کے 2 نظام چل رہے ہیں. تیسرا نظام دنیا میں بہت ہی ناپید ہے، کہیں ہے. اسلامی نظام کا ماڈل ہی کوئی موجود نہیں، وہ صرف کتابوں میں ہے. تو 95% کون سا نظام چل رہا ہے دنیا میں؟ جہاں جہاں سرمایہ داریت ہے، جہاں جہاں سود جائز ہے وہاں سرمایہ داریت ہے. اور سود دنیا کے تمام ملکوں میں جائز ہے، کوئی ایک آدھا ملک ہوگا جہاں نہیں ہے. تو دنیا میں 95-98% سرمایہ داریت ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہوتا ہے جو سیاسی نظام، اسے جمہوریت کہتے ہیں. دنیا میں 95% جمہوریت کی حکومت ہے. پوری دنیا میں جمہوریت کی حکومت ہے. کچھ ملکوں میں جمہوریت کی حکومت نہیں، وہ کمیونسٹوں کی حکومت ہے. کمیونسٹ جو نظام ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، وہ جمہوریت کی بات نہیں کرتا. جیسے 5-6 ملکوں میں کمیونزم ہے. کس ملک میں ہے؟ اس وقت رشیا میں ہے اور چائنا میں ہے. اور اس کے علاوہ 3 ملکوں میں جھگڑا اس بات پر چلا ہے. 3 بڑے بڑے ملکوں کا جھگڑا ہی 2 نظاموں کا جھگڑا ہے. جرمنی کے 2 حصے تھے، ایک کمیونسٹ جرمنی تھا، ایک کیپٹلسٹ جرمنی تھا. اور سرد جنگ کے اندر جو ہے نا وہ جو جرمنی جو ہے نا وہ برطانیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، جو وہ مغرب کے ساتھ مغربی جرمنی ہے، وہ امریکی نظام پر تھا. تو جس دن انقلاب افغانستان میں، جس دن جہاد افغانستان ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ روس جو ہے ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اس کے بعد دونوں جرمنیوں کے درمیان میں دیوار برلن گر گئی. دیوار برلن نے دونوں جرمنیوں کو تقسیم، ایک مغربی جرمنی تھا، ایک مشرقی جرمنی تھا. مشرقی جرمنی میں کون سا نظام تھا؟ مغربی نظام تھا. مشرقی جرمنی میں کمیونسٹ نظام تھا. تو روس کے ٹوٹنے کے ساتھ پھر دونوں جرمنی اکٹھے ہو کر پورا جرمنی کیا بن گیا؟ اب پورے کا پورا جرمنی کیپٹلسٹ جرمنی ہے. دوسری تقسیم یہ ہوئی. اس طرح کوریا 2 ہیں، ایک جنوبی کوریا، ایک شمالی کوریا. ایک میں کمیونزم ہے اور ایک کے اندر سرمایہ داری ہے. 2 نظام ہیں کوریا میں. تو جنوبی کوریا جو ہے نا، اس جنوبی کوریا جو ہے اس کے اندر وہ جنوبی کوریا ہے امریکہ کے ساتھ، اور شمالی کوریا جو ہے نا وہ ہے رشیا کے ساتھ. اور آج بھی ان میں ایسے ہی ہے. یہ جتنی بھی ترقی کی چیزیں اتنا ہی بن کر آتی ہیں نا، سیمسنگ مشینیں، فلپس کے سامان، یہ فون جو سیمسنگ کے آ رہے ہیں، یہ سارے نارتھ کوریا سے آ رہے ہیں. تو وہ ہے
ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک کمیونسٹ ہے، اور دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور پچھلے دنوں آج سے 2-3 سال پہلے جو شمالی کوریا تھا اس نے ایٹم بم کا حملہ کیا تھا، جو بائیڈن کے ساتھ اس کا مباحثہ چلتا تھا، اور آخر کار اس میں ایٹمی حملہ کر لیا۔ اس کا جھگڑا تھا وہ رشین بلاک کے ساتھ تھا۔ تو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کمیونزم کہاں کہاں پر ہے، ایک رشیا میں ہے، چائنا، تیسرا جرمنی میں تھا وہ ختم ہو گیا روس کے ٹوٹنے کے ساتھ، چوتھا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے، دونوں میں جھگڑا اس بات کا ہی ہے۔ اور جس میں نہیں ہے، جس میں کیپٹلزم ہے وہ امریکہ کا پکا یار ہے، اور جس میں کیپٹلزم جو ہے وہ نہیں بلکہ کمیونزم ہے، اس سے امریکہ کی پکی لڑائی ہے، اور اس کا حکمران جو ہے نا اس نے پوری دنیا کو بند کیا ہوا، رستے وغیرہ بند کر کے اپنی حکومت وہاں چلائی ہوئی کمیونزم کی، اور وہ حکمران نے ایٹم بم بنایا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، کافی گول مول سے اس کا چہرہ، موٹا سا آدمی ہے، تو وہ اس کا نام بھی ایسا ہے۔ تو آپ ابھی انٹرنیٹ پہ نکالیں گے آپ کو دونوں کوریا کا جھگڑا پتہ چل جائے گا۔ تیسرا جھگڑا یہ والا دنیا کی ایک بڑی طاقت چین میں بھی ہے۔ چین کے 2 حصے ہیں، ایک چین ہے تائیوان اور ایک چین ہے پورا چین۔ تائیوان یہ جمہوریہ چین کا حصہ تھا، لیکن پورے چین کے اندر نظام ہے کمیونزم کا، اور تائیوان کے اندر کیا ہے، وہاں پر جمہوریت اور کیپٹلزم ہے، اور یہ جھگڑا دونوں کا بنا ہوا ہے۔ اور امریکہ جا کے سپورٹ کس کی جا کے کرتا ہے، تائیوان کی سپورٹ کرتا ہے۔ آج سے 6-8 مہینے پہلے امریکی نائب صدر اچانک پہنچ گئی تھی تائیوان میں۔ تو یہ جھگڑے ان ملکوں میں بڑے بڑے جھگڑے ان 2 نظاموں کے جھگڑے ہیں۔ 5-6 ملک دنیا میں اس کے علاوہ اور ہیں جن میں کمیونزم ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ایک ان میں لاؤس ہے، ایک کمبوڈیا ہے، ایک ویتنام ہے۔ تو 8-10 ملکوں سے زیادہ ملک نہیں بنتے جن کے اندر کمیونزم ہو۔ تو دنیا میں اس وقت ہم جس دنیا میں آج جی رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت یہ والی ہے کہ اس دنیا میں 6 طاقتوں کے پاس دنیا کی پورا اختیار ہے، 6 طاقتوں کے پاس ویٹو ہے۔ ان 6 طاقتوں میں سے 4 کون سی ہیں، 4 کیپٹلسٹ ہیں اور 2 کمیونسٹ ہیں۔ رشیا اور چائنا کمیونسٹ ہیں اور باقی 4 کیپٹلسٹ ہیں۔ یہ دونوں انہی کا نظام پچھلے 150-200 سال سے چل رہا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ پہلے یہ مل کر چل رہے تھے، لیکن اب 1 سال پہلے ان میں جھگڑا پیدا ہوا، پوری نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ اب اس نئی دنیا کے نتیجے میں رشیا میں یہ کام ہوا کہ رشیا اور چائنا نے نیا معاشی بلاک اب بنا لیا، اب نئی کرنسی بھی آ رہی ہے۔ ان دونوں میں پڑ گئی لڑائی 1 سال پہلے، یوکرین میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اس لڑائی کو شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، وہاں تباہ و بربادی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یوکرین میں جو لڑائی ہے وہ کیپٹلزم کی لڑائی ہے کمیونزم کے ساتھ، اور پیچھے اس کے سارا یورپی یونین لگی ہوئی ہے، اور امریکہ نے اس کو کہا کہ وہ 50 F-16 بھی ہم دیں گے۔ ان میں لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کی وجہ سے پھر یہ کام ہوا۔ اگلا مسئلہ یہ آیا کہ امریکہ نے یہ کام کیا کہ اس نے رشیا پہلے بھی مختلف تھا، تو اس نے رشیا کے $300 ارب جو ہے نا وہ رکھ لی ہیں اپنے بینکوں میں، ان کو منجمد کر دیا، فریز کر دیا۔ اس نے کہا ہم رشیا کے پیسے جاری نہیں کریں گے۔ اب رشیا کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں رہ گیا کہ رشیا ڈالر کے علاوہ کوئی اور کرنسی لے کر آئے، تو رشیا نے ایک اور نئی کرنسی شروع کی۔ چائنا کے ساتھ پچھلے 8-10 سال سے مسئلہ یہ ہے کہ چائنا ترقی کرتا جا رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں سامان اپنا سارا بیچ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کہتا تھا نا وہ امریکی صدر کہ یہ ہمیں ریپ کر رہا ہے، اور یہ لگاتار جو ہے نا ٹرمپ یہ کہتا تھا کہ ساری ہماری اکانومی جو ہے وہ پوری دنیا میں چائنا سامان اپنے بیچی جا رہا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ 10 سال سے پہلے ظلم چل رہا تھا، روس کے ساتھ 1-1.5 سال سے اب شروع ہو گیا۔ تو یہ 2 بڑی طاقتیں اب علیحدہ ہو گئی ہیں۔ ان 2 بڑی طاقتوں نے علیحدہ ہو کر ایک نیا نظام شروع کیا، برکس کے نام سے وہ نیا نظام ہے، نئی کرنسی کا نظام ہے، اور 1-2 مہینوں میں ان کا اجلاس ہونے والا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں ایک نیا معاشی نظام آ رہا ہے۔ یہ معاشی نظام اگر یہ تبدیل بن گیا نیا، تو اس کے نتیجے میں عالمی نظام بھی نیا بن جائے گا۔ پچھلے 80 سال سے ایک عالمی نظام بنا ہوا تھا UNO کے تحت، سیکورٹی کونسل کا۔ اس کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھیں، کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ، اور اسلام کا تو نام و نشان ہی اس عالمی بحث میں کہیں نہیں ہے۔ مسلمان آج تک سرمایہ داروں امریکیوں کے ساتھ لگے رہے ہیں، ویسٹ کے ساتھ لگے رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کے پیروکار رہے ہیں۔ اور سعودی عرب جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا پیٹرو امریکی ڈالر کا، یہ معاہدہ اس کا تھا سعودی عرب کا، کہ اس نے کہا تھا دنیا میں 2 بڑی، ایک تو کرنسی بڑی چیز ہے نا، دوسری بڑی چیز جو ہے نا وہ کرنسی ہے، ایک سیال سونا ہے، سیال سونا پٹرول کو کہتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے معاہدہ کر رکھا تھا 1972-73 میں کہ ہم جو ہے وہ پٹرول بیچا کریں گے ہمیشہ ڈالر کے اندر۔ اب امریکہ کے تائید کی ہوئی تھی سعودی عرب نے اس بات کی۔ سعودی عرب کے بارے میں بات یاد رکھیے کہ سعودی عرب ایک طرف امریکہ کا سیاسی حلیف ہے، معاشی حلیف ہے، اور سب سے بڑا نظریاتی حریف ہے۔ دونوں کام اس میں اکٹھے ہیں۔ نظریات کے میدان میں دیکھیں تو اس سے بڑا امریکہ کفر کا مرکز ہے اور سعودی عرب اسلام کا مرکز ہے، لیکن یہ اسلام کا ایسا مرکز ہے
جو معاشی اور سیاسی میدان میں امریکہ کا ہم نوا ہے۔ اب یہ نیا کام شروع ہوا ہے کہ اب سعودی عرب نے جو ہے وہ رشیا اور چین سے تعلقات بنائے ہیں۔ اب سعودی عرب کے ساتھ باقی عالم اسلام بھی چین کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ پچھلے 100 سالوں میں دنیا کی جو سیاست ہے وہ یا کمیونسٹ چلا رہے تھے یا سرمایہ دار چلا رہے تھے، اور مسلمان نہیں چلا رہے تھے۔ مسلمان پہلے 60-70 سال کیپٹلسٹوں کے ساتھ تھے، اب پچھلے 1-1.5 سال سے اب وہ کمیونسٹوں کے پیچھے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان دونوں کے اندر ایک تیسرا نیا نظام چلے گا جو کتابوں کے اندر ہے۔ تو نظام ہے 3، ایک نظام ہو گیا سرمایہ دارانہ نظام جس کے ساتھ جمہوریت ہے، ایک نظام ہے کمیونزم جس کے ساتھ سوشلزم ہے، وہ 7-8 ملکوں میں ہے، اور اس وقت ان میں لڑائی پڑی، پچھلے 1 سال میں لڑائی پڑی، ان کی اپنی لڑائی شروع ہوئی ہے، اور اس وجہ سے امریکی معیشت بھی تباہ ہو رہی، ڈالر اس وقت بہت ڈاؤن جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہوگا لیکن دنیا بھر میں ڈالر اس وقت شدید دباؤ میں، اور ان قریب ڈالر کا نظام سارا ختم ہونے والا ہے۔ ایک نئی کرنسی آئی، اس کا نام برکس ہے، برکس کے نام سے۔ تو 5 ملکوں کے اندر یہ برکس کے نام سے کرنسی چل رہی ہے۔ 5 ملک میں برکس میں پہلا کون ہے؟ تو برکس کے نام سے جو ہے نا اس میں آر ہے رشیا کا، اور اس میں سی جو ہے نا وہ چائنا کا ہے۔ رشیا اور چائنا 2 بڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے انڈیا کو ساتھ ملا لیا، ٹھیک ہے، رشیا، انڈیا اور چائنا، آئی انڈیا کا ہے، اور باقی رہ گئے یہ 3 ملک یہاں کے ایشیا کے ہو گئے نا، ایشیا کے 3 ملکوں پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک لوکل کام نہ بنے بلکہ عالمی نظام بنے، تو انہوں نے پھر افریقہ سے ایک ملک ڈالا، اس کا نام ہے ساؤتھ افریقہ، ایسا ساؤتھ افریقہ کا، تاکہ بر اعظم افریقہ بھی ہو جائے، اور انہوں نے کہا بر اعظم امریکہ کا بھی کوئی ملک ہونا چاہیے، بر اعظم 4 ہے نا، تو انہوں نے کہا بر اعظم امریکہ کا ملک برازیل کو ڈال لیا انہوں نے۔ 3 ملک چائنا ایشیا کے ہیں، کون کون سے؟ رشیا، چائنا اور انڈیا، اور ساؤتھ افریقہ سے، اور برازیل امریکہ سے، تو 5 ملکوں سے بن گیا برکس، اور ان کے نیچے آ گئے ہیں 30 ملک، مسلمانوں کے سارے ملک ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نظام کے ساتھ تو ہماری پاکستان میں ڈالر نے کیا کچھ کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے عالمی طاقتوں نے ڈالر کو ہتھیار بنایا ہوا ہے، یہ کرنسی جو تھی ہتھیار بنانے کے لیے انہوں نے 300 ارب ڈالر کیوں رشیا کے روکے، اور چائنا کہتا ہے ہمیں سامان کیوں نہیں بیچنے دیتے۔ اب چائنا سے علیحدہ پوری جنگ ہے، کن کن میدانوں میں ایک ملحہ موضوع ہے، لیکن چائنا کے آپ کو پتہ ہے ہواوے فون وغیرہ کو بند کر دیا گیا، چائنا کو ٹیکنالوجی بیچنے کی پابندی۔ اب چائنا کے ماہرین جو ہیں انہیں نینو ٹیکنالوجی اور چپس کی ٹیکنالوجی میں انہیں داخل ہونے کی اس وقت آئندہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ موبائل فونوں کے اندر ایک چپ چلتی ہے، وہ چپ جو ہے نا وہ چائنا کو دینے کی ساری پابندی، وہ چپیں اس وقت ساری بن رہی ہیں، یا تو کوریا میں بنتی ہیں، تائیوان میں بنتی ہیں، امریکہ میں بنتی ہیں، کمیونزم میں کہیں نہیں بنتی، کمیونسٹ کسی ملک میں۔ امریکہ کہتے ہیں ان کو ہم جو چیز دیتے ہیں یہ چینی خود بنا کے پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمارے بعد میں کام ہی ہمارے لوگ ہم سے خریدتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت چائنا کی ترجیح ایک اور بحث ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، اس میں جو ہے وہ چائنا کبھی آگے ہے کبھی امریکہ آ گیا۔ چین پوری تیزی سے کوشش کر رہا ہے کہ ساری ٹیکنالوجی ویسٹ سے یہاں منتقل ہو جائے اور دنیا کو بیچے، اور امریکہ کی اور ویسٹ کی طاقت یہ والی کہ ٹیکنالوجی ہم اس کو نہ دیں اور دنیا کو ہم اپنی مرضی سے بیچتے رہیں۔ تو یہ جنگ اس وقت چلی ہوئی ہے، اور اس ساری جنگ میں 1-2 سالوں میں پورا نقشہ بدل جانا ہے۔ ہمارے بڑوں نے 80 سال جس کفر کے دور میں گزارے ہیں، کمیونسٹوں کے دور میں اور سرمایہ داروں کے دور میں، جن میں مسلمانوں کی حیثیت کوئی بڑی نہیں تھی، اب نیا ایک دور ایسا آ رہا ہے جس دور کے اندر عالم اسلام کو کوئی ممکن ہے اس میں کوئی نئی حیثیت مل جائے، لیکن عالم اسلام پیچھے کس کس کے لگا ہوا ہے اس وقت چائنا کے اور رشیا کے۔ سعودی عرب نے چین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اس کا آپ فوراً نتیجہ دیکھیے، نتیجہ یہ نکلا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جیسے امریکہ کے حالات کم ہوئے ہیں، امریکہ کی سیاست کم ہوئی ہے، تو ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو گئی ہے۔ کتنا پرانا جھگڑا تھا، تو یہ جھگڑا کس نے ڈالا ہوا تھا؟ امریکہ نے خود جھگڑا ڈالا ہوا تھا مشرق وسطیٰ میں، لڑاؤ اور حکومت کرو، اور بہت بڑے حریف تھے شام اور سعودی عربیہ، ان کا بھی آپس میں اتفاق ہو گیا۔ کیسے اتفاق ہوا آپ کو معلوم ہے؟ آج سے کچھ دن پہلے بشار الاسد جو ہے، جو کہ شام کا صدر ہے، اس کو دوبارہ عرب لیگ کے اندر شامل کر لیا گیا، اور امریکہ نے یہ بات کہی کہ تم نے بہت بڑا غلط کام کیا، تم ایک نئی فتنے کے اندر پڑ گئے۔ امریکہ چاہتا تھا مسلمان لڑتے رہیں اور ہمارا کام چلا رہے، تو جو امریکہ پیچھے ہوا، مسلمانوں کو ذرا آزادی ملنا شروع ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا سعودی عرب بھی آزادی سے فیصلے کر رہا ہے، اور ان قریب 1 سال کے اندر اندر بظاہر یہ لگ رہا ہے ان کی لڑائی پڑی رہے گی، رشیا اور یورپی یونین کی لڑائی پڑی رہے، کفر کی لڑائی پڑی رہے گی، تو یہ پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کوئی نئی جگہ ملے گی، کیونکہ کفر جو ہے یہ ویسٹ یا امریکہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پچھلے 30 سالوں میں ساری جنگیں مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں، اور مسلمانوں کو 30 سالوں میں جو کچھ کر دیا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر دیا، عراق کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ،
جو بدترین کام ہو سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایک بات اور بھی نقطہ یاد رکھنے کا اس عالمی نظام کو سمجھنے کے لیے، بات میں نے ایسے شروع آپ سے کی تھی کہ دنیا میں اس وقت حکومت کن نظاموں کی چل رہی، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو آپ کو بتایا 2 نظاموں کی، 2 میں سے 6 ملک تھے، 6 میں سے 4 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے۔ اب وہ 2 جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تو وہ ناراض ہو کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک پورا معاشی نظام کھڑا کر دیا۔ جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو UN کا نظام بھی اب تبدیل ہو جائے گا۔ UN اصل میں بنائی ہے مغربی طاقتوں نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اور وزن برابر کرنے کے لیے، ساتھ انہوں نے کمیونسٹوں کو ڈالا ہوا ہے۔ تو جب ان کی حیثیت ڈالر ختم ہو جائے گا، یہ ڈالر، IMF، ورلڈ بینک، سارا نظام UN کے ادارے ہیں۔ UN کے اداروں میں IMF بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، یہ FATF بھی ہے، یہ سارا انہی کا نظام ہے۔ ایک اور بات آپ کو جو بتانے والی وہ یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہوتا ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں آج کل، سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مذہب کے ساتھ ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، مذہب کو مانتے ہیں، وہ 5% یا 3% مانتے ہیں، مذہب کے منکر نہیں ہوتے۔ اور کمیونسٹ مذہب کے منکر اور دشمن ہوتے ہیں۔ تو کمیونسٹ کون ہے؟ اس کا مطلب رشیا اور جو ہے وہ چائنا، یہ اصل میں اسلام کا دشمن ہے، اور یہ اسلام کیا کسی مذہب کو کوئی رستہ دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں بالکل کوئی گنجائش مذہب کی ہونی نہیں چاہیے۔ سنکیانگ کے صوبے کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، انہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، داڑھی کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے ہر ایک کے موبائل فون میں کچھ ایپ ایسی ہونی چاہیے، ہر ایک کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کی نسل کشی ہوتی ہے۔ جو ظلم سنکیانگ کے صوبے میں ہوتا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، وہ ظلم اتنا کشمیر میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہاں پر ہے، جو نقطہ سمجھنے کا وہ یہ والا ہے کہ کمیونسٹ مذہب وہ مذہب کے کلی مخالف ہے، مذہب کے منکر اور دشمن ہیں، اسلام کے بھی، عیسائیت کے بھی، تمام مذاہب کے۔ اور جو ویسٹ والے ہیں مذہب کے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے مذہب کو محدود کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی زندگی کے اندر آپ مذہب کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ سیکولرزم ہے، دنیا میں 95% سیکولرزم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 95% جو ہے وہ مذہب کو محدود ایسے کیا کہ 3 کاموں میں مذہب کو استعمال کر لو، باقی کسی کام میں مذہب کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں سیکولرزم۔ کن 3 کاموں میں مذہب کو استعمال کرو؟ مغرب کا نظریہ یہ ہے، سرمایہ داریت کا نظریہ یہ۔ وہ 3 کام کون سے ہیں کہ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، اور مراسم حیات ہے نا، زندگی کے بڑے بڑے واقعات، زندگی، موت، نکاح، بڑے بڑے واقعات میں مذہب پر عمل کر لو۔ آپ رسومات پر عمل کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں، 3 میں مذہب کو استعمال کر لو، باقی میں مذہب کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں یہ نظام ہے، لیکن رشیا کے اندر اور کمیونزم میں یہ نظام نہیں ہے۔ اب سوال یہ والا ہے کہ ہمیں مذہب دشمنوں سے دوستی کرنی چاہیے یا سیکولر لوگوں سے دوستی؟ وہ سیکولر عیسائی بھی ہیں، اور انہوں نے عیسائیت کو 5 نمبر دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا برطانوی جو شہنشاہیت ہے، برطانوی چارلس نے سارے کا سارا کام وہاں پر جو کیا آج سے 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس نے چرچ کے تحت کیا۔ ان کا بڑا پادری وہ کروا رہا تھا، بائبل پہ کروا رہا تھا، اور عبارتیں جو پڑھ رہے تھے وہ حلف بھی بائبل پر لے رہے تھے۔ جو عبارتیں پڑھ رہے تھے وہ ساری بائبل کی عبارتیں تھیں، ذمہ داریاں ساری اللہ سے لے کر دے رہا تھا وہ ان کو۔ دنیا کی سب سے بڑی جو بادشاہت ہے چارلس کو، وہ اپنے طرف سے عیسائی خلافت دے رہا تھا۔ تو وہ مذہب کے منکر نہیں ہیں، لیکن مذہب کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے۔ پھر ہمیں کن کے ساتھ چلنا چاہیے؟ اصولاً ہمیں کن کے ساتھ چلنا چاہیے؟ کن کے ساتھ چلنا چاہیے؟ سیکولرزم کے ساتھ۔ آخر مذہب کو مانتے ہیں، عیسائی، یہودی ہیں، کوئی نہ کوئی بنیاد تو ان کی ہماری، ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن فرق ہے، فرق بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ بتائیں جی۔ اگر ہمارا پتہ ہے کہ ہمارا دشمن وہاں سے ہے تو ہمیں ان کی دشمنی کرنی چاہیے۔ کن کی؟ یعنی کہ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کو پسند نہیں کرتے، کسی مذہب کو تو اجازت دیتے ہی نہیں ہے نا وہ۔ اب جو کیپٹل لوگ ہیں، یہ مغرب والے جو لوگ ہیں، جو مغربی ممالک ہیں نا، مغربی ممالک نیٹو کہہ لیں ان کو، 28 ملک ہیں، ان کا ایک اتحاد ہے مغربی ممالک کا، نیٹو انہیں کہہ لیں، یورپی یونین کہہ لیں، یا امریکہ یا مغرب کہہ لیں، وہ مذہب کو اجازت دیتے ہیں، 5 نمبر اجازت دیتے ہیں۔ مذہب ان کا تعریف شدہ، لیکن مذہب کے منکر نہیں ہے وہ، اسلام کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ اب بتائیں سر جی، اب ہمارے لوگوں میں وہ ایسے یعنی کہ وہ زہر ڈال رہے ہیں، ہمارا مذہب کو استعمال کر کے ہم وہ چیزیں ڈال رہے ہیں۔ کون؟ ہمیں ان کو لینا چاہیے، منافقت کر رہے ہیں ہمارے اندر آ کے، یعنی کون؟ وہ سے مراد کون ہے؟ یعنی مغربی لوگ۔ ہاں، تو یہ فرق۔ اگلی یہ بحث یہ والی ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے جو کمیونسٹ ہیں وہ زیادہ بدتر ہیں، اور جو سیکولر ہیں وہ اتنے بدتر نہیں ہیں، وہ کم ہیں۔ لیکن ہمارا جو مسلمانوں کا رویہ ہوتا ہے نا، غیر مسلموں سے اس رویے کی ایک اور بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو ہم کہتے ہیں فلاں حربی کافر ہے، فلاں غیر حربی کافر ہے۔ حربی اور غیر حربی کی ایک اور تقسیم ہے۔ کافر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو
جو حربی کافر ہے نا، حربی غیر حربی یا مسلمانوں کے اندر رہنے والے، تو جو حربی کافر ہوتا ہے اس سے رویہ اور ہے، غیر حربی سے رویہ اور ہے۔ غیر حربی کافر جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر میں عیادت کرنے بھی چلے جاتے تھے، آپ نے عیادت کی، آپ غیر حربی جو یہودی تھا اس کے جنازے کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی معلوم ہے یہ تو یہودی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ انسان تھا، تو یہودی کا بھی آپ نے احترام کیا، جنازے کا آپ نے احترام بھی کیا۔ تو یہودی جو ہے نا اس کے بارے میں اگر وہ غیر عربی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دعوت بھی قبول کی۔ کب دعوت قبول کی؟ جب ایک یہودی عورت نے آپ کو بلایا گھر میں اور آپ کو زہر کھلایا، جس زہر کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں آئے، جس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہید ہیں یا نہیں ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آپ شہید ہیں تو اس دعوے کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں بات کہی تھی کہ میں اس کے اثرات اپنی شہادت میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہم اپنے نبی کو شہید بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر اس کے اثرات بہت بعد میں ہوئے تھے، تو یہودی عورت کی آپ نے دعوت بھی قبول کی تھی۔ تو اب فرق یہ والا ہے، غیر مسلموں میں سے ایک وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلموں سے لڑائی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ ان کے کیا کیا حقوق ہیں؟ پہلا کیا ہوگا ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عیادت کرنی چاہیے، یہودی بچے کی عیادت کی نا، ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نیکی بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان سے نیکی بھی کرو۔ قرآن کریم میں کہاں پر بات آتی ہے؟ سورہ ممتحنہ میں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ نے تمہیں نیکی کرنے سے بھی نہیں روکا، اور انصاف کرنا ان کا حق ہے، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم نے ان میں لازماً انصاف کرنا ہے، اللہ نے اسے نہیں روکا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، جیسے قرآن کریم میں ہے۔ تو بہرحال اب حکم کا فرق یہ والا ہے، کمیونسٹوں میں اور کیپٹلسٹوں میں فرق کیا ہے، یا جمہوریت والوں میں اور کمیونسٹوں میں فرق کیا ہوگا؟ حربی کون سا ان میں سے؟ حربی کے احکام، اور حربی کے احکام یہ والے ہیں کہ اگر بندہ رستے میں جا رہا ہو تو آپ کے سامنے سے غیر مسلم گزرے تو اس کو رستہ تنگ کر دو، یہ بھی تو حدیث میں آیا نا۔ تو وہ تنگ کن کے لیے کرنا ہے اور نیکی کن سے کرنی ہے؟ وہ ان کے درمیان میں حد امتیاز کیا ہے، وہ آپ سے کیا رویہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ایک رویہ انڈیا کے ساتھ ہوگا، ایک رویہ ہمارا اس غیر مسلم سے ہوگا جو جیسے جاپان ہے، انڈیا والے بھی غیر مسلم ہیں، جاپان والے بھی غیر مسلم ہیں، تو انڈیا والے ہماری مخالفت کا، ہمیں گرانے کا کوئی حصہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو انڈیا سے رویہ ہمارا مختلف ہوگا اور جاپان والے سے ہمارا رویہ مختلف ہوگا۔ دین میں بھی حربی اور غیر حربی کے احکام میں فرق ہے۔ اب بحث یہ والی ہے کہ ان میں حربی کون سا ہے، کون سا حربی نہیں ہے۔ تو ویسٹ والے حربی ہیں، حربی اس طرح کے پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے ساری لڑائیاں مسلمانوں سے کی ہیں۔ روس کے ختم ہونے کے بعد سے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک نیا سبز خطرہ متعارف کیا، نیا ورلڈ آرڈر لے کر آئے، اور اس ورلڈ آرڈر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، خلیج کی جنگ شروع ہوئی، خلیج کی جنگ کے بعد عراق میں جا کر پہنچ گئے، 1996-97 میں عراق میں جا کر جنگ شروع کی، سعودی عرب کے اندر جا کے پہنچ گئے، خود لڑائی ساری انہوں نے کھڑی کی، سعودیہ میں جا کر القاعدہ کے لوگ پہنچ گئے، یہ لوگ پہنچے، اس کے مقابلے میں پھر القاعدہ کھڑی ہوئی، قاعدۃ الجہاد مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 9/11 کا معاملہ ایک جھوٹ کھڑا کر دیا، اس جھوٹ کو کھڑا کرنے کے بعد یہ کام کیا انہوں نے، تو انہوں نے افغانستان سے لڑائی شروع کر دی۔ وہ ملا عمر یہ بات کہتے رہے کہ بھئی اگر کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو ہم خود سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو سزا خود ہی دینی ہے، اور بغیر کسی ثبوت کے امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف پڑ گیا۔ اسامہ بن لادن کے خلاف کبھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی کہ اس نے یہ کام کیا تھا، البتہ اس نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ امریکہ کا الزام تھا جس الزام کا ثبوت آج تک کوئی نہیں مل سکا، ایک ہے دعویٰ۔ تو انہوں نے پھر افغانستان میں یہ کچھ کیا، پھر عراق میں کیا، پھر اس کے بعد جو دیکھیں سوڈان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا، برما کے اندر یہ لوگ جو سارے سرمایہ دار کریں تو امت مسلمہ کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ پھر افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر انہوں نے ہلاکتیں شروع کر دیں۔ پاکستان آج سے 8-10 سال پہلے کیسے دہشت گردی کے نشانے پر تھا۔ تو پچھلے 30 سال سے ویسٹ نظریات کے لحاظ سے اور حقیقت دونوں کے لحاظ سے امت مسلمہ کا حربی ہے، اور چین حربی ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ سنکیانگ کے اندر ہے، اپنے علاقے کے اندر حربی ہے، اور باقی دنیا کے اندر ابھی مسلمانوں سے حربی نہیں کر رہا کام، ابھی وہ سودا بیچ رہا ہے۔ اس وقت سے پہلے جب یہ بھی حربی بن جائیں تو ان کے بھی احکام وہ ہو جائیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا اپنی حقیقت کے لحاظ سے کمیونسٹ زیادہ برے ہیں، لیکن اپنے رویے کے لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ
ہمارے ساتھ ابھی وہ ظلم نہیں کر رہے. ابھی چین نے مسلمانوں سے کیا ظلم کیا غور کریں, سنگ کی آنکھ سے وہ ظلم کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف کشمیر کے مسئلے پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کشمیر میں آج سے 10 دن پہلے جو کانفرنس ہوئی ہے, تو اس کانفرنس کے اندر چین نہیں گیا, سعودی عرب نہیں گیا, مصر نہیں گیا. تو چین مرکزی طاقت تھی, اس نے کہا میں نے وہاں نہیں جانا, پاکستان میں نہیں گیا. تو کشمیر کے مسئلے پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا, بلکہ عالمی سیاست ہے کہ اس نے اصل میں بھارت کو دبانا تھا. اس کام کے لیے اس کی بھارت سے اپنی لڑائی ہے, اس لیے اس نے یہ کام کیا. مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو سنگ کی آنکھ میں ظلم نہ کر رہا ہوتا وہ. تو ٹھیک ہے, بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ چین امت مسلمہ سے جو حربیت کر رہا ہے وہ محدود ہے, ابھی تک وہ کسی کنٹرول میں ہے, اور ہمیں موقع ملے تو ہمیں اس کو بھی سمجھانا چاہیے. ادھر سے افغانستان کو چین نے قبول کر لیا, دیکھیں دوسرا رویہ یہ والا. آج سے 10-12 دن پہلے یہ کام ہوا ہے کہ وہاں سے آیا ہے چینی وزیر خارجہ, اور وزیر خارجہ نے آ کر یہاں پر ملاقات کی ہے, بلاول کو ساتھ بٹھا کر اس نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. انڈائریکٹلی انہوں نے افغانستان کو عالمی سطح پہ قبول کر لی ہے, براہ راست وہ قبول نہیں کر سکتے, لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ نہیں, جب ملاقات کر لی 3 وزراء خارجہ نے, تو گویا کہ چین کی بات چیت شروع ہو گئی ہے نا افغانستان کے ساتھ. تو یہ والا تو امت مسلمہ کو کشمیر کو اس نے سپورٹ دی ہوئی ہے, پھر اس نے افغانستان کو قبول کیا ہوا ہے چین نے. تو ان حالات میں چین سنگ کی آنکھ کے اندر بدبختی کا کام کر رہا ہے, لیکن باقی پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی دوستی کے رویے پر ہے. اور جب چین ایک عظیم طاقت بن جائے گا تو دیکھیں اس دن ممکن ہے اس کے اپنے اصل نظریے کے لحاظ سے یہ امریکہ سے زیادہ مذہب دشمن ہوگا. اس عرصے کے دوران میں امت مسلمہ کو کسی بھی طاقت کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. مسلمانوں کا مقدمہ مسلمانوں نے لڑنا ہے. دنیا کی اتنا بڑا ایک نظام چل رہا ہے, اس نظام میں ہماری حیثیت پیچھے لائی لگی ہے, پچھلا کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا دنیا کے نظام میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے پیٹرو ڈالر کا منصوبہ بناتا ہے, اب چین کے ساتھ مل کے. تو مسلمان خود کیوں نہیں بناتے ابھی؟ 3 ملک مل جائیں اور 3 ملک آج کھڑے ہو جائیں, جس طرح یہ 3 کھڑے ہو کے انہوں نے کرنسی بنا دی. رشیا نے بنائی ہے, اور چائنا نے بنائی ہے, اور ساتھ بھارت نے بنائی ہے. بھارت ایسا عجیب ملک ہے کہ ایسا طاقتور بھی ہو چکا, اور دنیا کی سب سے بڑی, بھارت کے پاس دنیا میں سب سے بڑی اس وقت جو ہے نا وہ عوام سب سے زیادہ بھارت کے پاس ہے. پاپولیشن میں چین سے بھارت کی عوام آبادی بڑھ گئی ہے. بھارت کی آبادی 1.43 ارب ہے, چین کی 1.40 ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھارت میں ہے, اس سے دوسری بڑی آبادی چین میں ہے. دونوں کی آبادی ملا کے پوری دنیا کے آدھے ان 2 ملکوں میں بستے ہیں. تو بھارت جو ہے نا اتنی بڑی طاقت ہے کہ بھارت کیپٹلسٹوں کے ساتھ بھی چلتا ہے, کمیونسٹوں کے ساتھ بھی چلتا ہے. وہ دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, دونوں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. امریکہ بھی اس کو نظر انداز نہیں کرتا, اور چین ایک طرف سے لڑائی بھی کرتا ہے لیکن اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو انہوں نے اپنی عالمی حیثیت ایسے تسلیم کروا لی. تو بہرحال ایسی حیثیت مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے کہ مسلمان 3-4 ملک مل جائیں. چین اور رشیا دونوں ملے, ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایک نیا نظام کھڑا کر دیا, بھارت کو ساتھ میں. اصل طاقتیں تو 3 ہے نا برکس میں, کھڑا کرنے شروع ہو گئے نا, اور دنیا انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو مسلمان 3 ملک مل کر کھڑے ہو جائیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, مصر ہے, سعودی عربیہ, 2-3 مل جائیں تو یہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے, 5-7 سال کی تیاری چاہیے, اور اس کے بعد اسلام کے نظریے پر سب اکٹھے ہو جائیں اور کام شروع کر دیں. تو یہ ایسے نہیں کرتے. اس لیے ہمارے پاس پہلے سوچ ہوگی کہ اس کی قیادت مسلمانوں کو کرنی چاہیے, اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے. ابھی بھی ہم دوسروں کے حاشیہ نشین ہیں. پہلے حاشیہ نشین تھے سرمایہ داریت کے, اب حاشیہ نشین ہے کیپٹلسٹوں کے. دنیا میں آپ کہیں اسلامی نظام کہاں ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ اسلامی معاشی نظام کہاں پر ہے؟ اسلامی عدالتی نظام کہاں پر ہے؟ اسلامی سیاسی نظام کہاں پر ہے؟ تو ہمیں چھوٹے موٹے اجزاء ملتے ہیں, تھوڑا سا وہاں پر ہے, تھوڑا سا وہاں, لیکن عالمی جو نظام ہے وہ جینے نہیں دیتے. پہلے IMF جینے نہیں دیتا تھا, ورلڈ بینک جینے نہیں دیتا تھا, اب یہ چین اور یہ آ جائیں گے دونوں, یہ جینے نہیں دیں گے. تو اپنی حیثیت کو پہلے سمجھنا چاہیے. پچھلے 150 سال میں جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں نا, وہ سارے کے سارے جہاد بھی عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پر ہوئے ہیں. وہ ہم پر جہاد مسلط کرتے رہے اور ہم آگے سے جہاد کرتے رہے. جہاد افغانستان جو تھا اس میں ہم نے اس کو شروع نہیں کیا, وہ آگے ہمارے پاس, اور ہم نے ایک دوسری طاقت کی مدد سے ان کو بھیج دیا. 2 طاقتوں کی لڑائی میں اصل میں روس کو ہرایا کس نے؟ مسلمانوں نے ہرایا, لیکن ہرانے کا سارا فنڈ کس نے دیا؟ امریکہ نے دیا. استعمال کے نتیجہ کیا نکلا؟ جب امریکہ, وہ 2 آپس میں لڑتے تھے, ان دونوں کی لڑائی کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا. انہوں نے امریکہ کی جیسے مدد کی, وہ امریکہ ایسا بدبخت ہے کہ پلٹ کر جیسے روس ختم ہو انہی کے پیچھے پڑ گیا. تو اگلے پچھلے 30 سال مسلمانوں کے اوپر ساری ہلاکت اور جنگ و بربادی رہی ہے. اب ان کی لڑائی پڑی ہے,
تو اب ممکن ہے کوئی فرق ہو. آپ تیسرا جو آپ کی پوری زندگی ساری زندگی میں آپ نے یہی تو سنا ہے فلاں مسلم ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں میں یہ ہو رہا ہے, فلاں میں یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ عالمی ایک سیاست ہے, اس سیاست میں اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے. نظریہ ہمارے پاس سب سے اچھا ہے لیکن اس کی مثال کہیں نہیں ہے. اس کی مثال ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے. ہمارے پاس سب سے اچھے دلائل اور نظام اور تفصیلات موجود ہیں, لیکن اس کو پڑھ کر یقین ہوگا, پھر یقین کے ساتھ اس کے لیے طاقت پیدا کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمت ہوگی. 3-4 مسلم ملک کھڑے ہو کر یہ کام کرنا شروع کریں. اپنا مقدمہ ہم نے خود ہی لڑنا ہے, ورنہ 1-2-3 سال میں کمیونسٹوں کے پیچھے چل کے اگر انہیں موقع ملا تو یہ ممکن ہے ویسٹ سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہو. تو آپ کو میں نے ایک حقائق نامہ بتایا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی چین جو ہے وہ ان سے زیادہ حربی ہے تو یہ بھی موقف رکھ سکتے ہیں. آپ کو میں نے ایک منہاج بتایا کہ اس طرح ہم غور کر رہے ہیں, ایک حربی ہے ایک حربی نہیں, ایک جاپان کی طرح ایک انڈیا کی طرح. ہمارا جو رویہ انڈیا کے ساتھ ہوگا, کیا وہ رویہ ہمارا وہی جاپان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مختلف. قرآن کریم کی آیت آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیت بتائیے, انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ نے ان کے اوپر ان سے دوستی سے روکا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی اور ان کے بارے میں دین کے احکام یہ بولیں. تو آپ ایک اسائنمنٹ اس موضوع پر لکھیں, حربی اور غیر حربی کے احکام میں فرق کیا ہے, ایک مقالہ اس پر لکھیں. جب بنیادی مابعد امتیاز اس دنیا کا زندہ جاوید مسئلہ یہ والا ہے, ہم اس وقت ویسٹ کے ساتھ چلیں گے یا کمیونسٹوں کے ساتھ چلیں گے, تو دونوں میں حد امتیاز کیا ہے, دونوں کے احکام میں فرق کیا ہے, یہی آپ کو بتایا نا. 3-4 فرق وہاں بتایا, 3-4 فرق یہاں ڈھونڈیں, کتابوں سے ڈھونڈیں ان کے احکام کو. حربی غیر حربی کے احکام میں فرق کیا, اور اس احکام کا اطلاق کریں اور اس کا پھر واقعات میں مشاہدہ اس کا کریں, واقعاتی مطالعہ کریں اور اصولی مطالعہ کریں. اصولی مطالعہ کتاب و سنت سے کریں اور واقعاتی مطالعہ موجودہ حالات میں کریں, تو آپ کو سارا سین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہاں جی, کوئی بات آپ کے ذہن میں سوال ہو اس ساری بات پر؟ یہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم مسلمان جو ہیں, ہمارا نظام سیاست منزل من اللہ ہے, حاکم کون ہوگا اللہ نے بتانا ہے, کرنا کیا اللہ نے بتانا ہے, ہم نے اتباع کیوں کرنی اللہ نے بتانا ہے, یہ سارا کام ہماری عبادت ہے. اگر اس کی شکلیں اللہ نے متعین نہیں کی, شکلیں ہم نے خود بنانی ہیں, تو تب بھی اس کی حدود اللہ نے بیان کر دی ہوئی ہیں. بہت ساری حدود بیان کی اللہ نے کہ حاکم کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اللہ نے حاکم کے اصول قرآن و سنت پہ بیان کیے کہ حاکم میں یہ اصول ہونے چاہیے, اپنی مرضی ہم یہاں نہیں کر سکتے, وہ جو اصول بیان کیے. تو ہمارا نظام تو یہ والا, اس کے مقابلے میں کمیونسٹوں کا نظام بھی وسیع ہے اور کیپٹلسٹوں کا بھی وسیع ہے. جو جمہوریت والے ہیں وہ معاہدہ عمرانی پر چلتے ہیں, اور جو کمیونسٹ ہیں معاہدہ عمرانی پر نہیں چلتے, وہ معاہدہ عمرانی پر نہیں چلتے. جمہوریت والوں کا ہے کہ معاشرے میں اکثریت حکومت کرے گی, اور جو کمیونسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں مزدور حکومت کرے گا. ان کا نظریہ مزدور کی حکومت کا ہے. وہ کہتے ہیں معاشرے میں جو کام کرنے والی لیبر ہے ان کی حکومت ہوگی. اب کیسے ہوگی وہ علیحدہ بحث ہیں. روٹی کپڑا مکان ان کا نہیں ہے, وہ حکومت کا نعرہ ہے, وہ جمہوری حکومت کا نعرہ ہے. روٹی کپڑا اور مکان جو ہے نا بنیادی ضروریات کی جو بات ہے نا. اب بھٹو صاحب نے ایک عجیب نعرہ لگایا تھا 1972-73 میں, جب ان کا آیا نا انقلاب, لوگ ان کی بات سنتے تھے. انہوں نے کہا جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور اسلام ہمارا دین ہے. وہ تینوں باتیں آپ اس میں سے ملا کر پیش کیں. اس کے 3 نعرے تھے, کیا جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور اسلام ہمارا دین ہے. دین کو اس نے بنا لیا سیکولر, اللہ اللہ کرنا ہے تو ہم اسلام کی بات کریں گے, سیاست کی بات کرنی ہم کفار سے لیں گے. تو جمہوریت اسے وہ لے لی, اور اس نے معیشت کے طور پر سوشلزم کو لے لیا. تو نظریات کو خلط ملط کیا ہوا ہے. پہلے نظریات کی روح کو سمجھیں گے. تو ابھی میں نے ساری بات کے واقعات آپ کو بتائے ہیں, اور بنیادی فرق آپ کو یہ بتایا ہے کہ معاہدہ عمرانی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ معاہدہ نبوی. معاہدہ نبوی یہ والا ہے کہ ہم نے ایک رسول کی اطاعت کرنی, اس کی ہر بات کو ماننا ہے, اس ماننے کے بدلے ہمیں اللہ سے جنت. جب ہم نے نبی کی اطاعت کرنی, بیعت اس کی کرنی ہے, تو بیعت کا بدلہ کیا ہے؟ جب نبی کی نبوت کو مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں پھر اللہ کیا دیتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین. تو یہ سارا معاہدہ اطاعت کا اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو ہم یہ سارا نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہم سیاست میں بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, سیاست میں بھی عبادت ہے, نماز میں بھی عبادت ہے, زکوٰۃ میں بھی. زندگی کے ہر مرحلہ جہاں جہاں اللہ رسول کی بات مانتے ہیں وہ سارے نیکی کے کام ہیں, تمام کے ثواب ہیں, اور تمام کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہم نے کچھ کو چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک نہیں. ہاں جی, آپ نے پورا سیاسی جو نقشہ سمجھا ہے عالم کفر کا, کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس میں کوئی سوالات ہو تو کر لیں. کتنا ٹائم رہے گا؟ نماز بھر کتاب پڑھیں گے. ہاں, کیا ٹائم ہوگا؟
5 منٹ سوال کر لیں. نظام جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ قرض اتنے دینے ہیں تو ہمارے یہاں کبھی IMF بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی FATF کر رہا ہوتا ہے، کبھی UN پالیسی آ رہی ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہم کیسے اخراج کریں؟ دیکھیں وہ قرض کا مسئلہ تو یہ والا ہے نا، اگر مسلمان اب یہ بھی تو ہم نے ہماری خرابیوں کی وجہ ساری اسلامی نظریات کو اسلامی حکام کو چھوڑنا ہے. امت مسلمہ ایک ملت ہو کر وہ قرضوں کی ذمہ داری آپس میں اٹھائیں. سعودی عرب کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ سیکورٹی اس کی ضرورت ہے. جو بڑے بڑے امیر ملک ہیں ان کے پاس سیکورٹی تحفظ کا کوئی نظام ہی کوئی نہیں ہے، وہ امریکہ سے تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں. پاکستان کو سیکورٹی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، پاکستان کا پیسہ مسئلہ ہے. تو پاکستان یہ معاملے وہاں سے سیکورٹی دینے کے بجائے آپس میں کیوں نہیں سارے بیٹھتے؟ یہ سیکورٹی ان کو دیں، وہ ان کے قرض کی ذمہ داری وہ اٹھائے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ، تجارت ہم جتنی کرتے ہیں پہلے جاتی ہے لندن میں، فرانس میں، وہاں سے ساری مغرب میں آتی ہے، یورپ میں، سعودیہ میں، تو سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جتنا سامان خریدتا ہے پہلے مسلم امہ میں دیکھے کنزیومر سارے خریدار مسلمان ہیں، تو وہ کہیں جی ہماری کھپت ہے، اتنی بڑی کھپت تیل کی ہے، اتنی بڑی کھپت کپاس کی، اتنی بڑی، پاکستان تم کیا دو گے؟ تو آپس میں ڈیلنگ شروع کرتے ہیں. یہ ساری ذہنی مروبیت نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. ہمارے حکمران وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اور وہ پالیسیاں لاتے ہیں. ہر وہ حکمران جو آپس میں چلنا چاہتا ہے اس کو کافر جینے نہیں دیتے. جیسے شاہ فیصل تھا، شاہ فیصل کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے 1973 کے اندر امت مسلمہ کو آپس میں 4-5 لوگ اکٹھے کرنے لگے تھے، اور شاہ فیصل ایسے لیڈر موجود تھا. شاہ فیصل کے ساتھ بھٹو تھا، اس کے ساتھ معمر قذافی تھا، 3-4 لوگ تھے. یہ تمام مسلمانوں کی ملت کے ایک تصور رکھتے تھے، انہوں نے اکٹھا کر لیا یہاں پر اور کفر کا سامنا کرنا چاہتے تھے. تو شاہ فیصل کے خلاف اس کے بھتیجے نے شاہ فیصل کو آمنے سامنے گولی مار دی، اور اس کے بھانجے نے، اور مار کر اسے گولی جب ماری اس کو، وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوا تھا، اسے امریکہ نے ایسے بندے کو جینے نہیں دیا. یا جو بھی مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے گا اس کو جینے نہیں دیتے. جیسے مرسی ہے اس کے اندر مصر میں تھا، اس کو بھی الجھا دیا، نئے کاموں سے بہت سی غلطیاں کی، خرابیاں بھی ہوئی، لیکن اس کا نظریہ مسلمانوں والی بات تھی. کفر کا نظریہ ہے لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ آمنا سامنا نہیں کر سکتا. جیسے دیکھیں کفر پیچھے ہٹا ہے تو شیعہ سنی بھی اکٹھے ہو گئے ہیں نا. شیعہ سنی کا بھی لڑائی کرنے کا فائدہ صرف کفر دونوں سے کھا رہا تھا، کبھی ایران سے کھاتا تھا، کبھی سعودیہ سے کھاتا تھا. اب سارے اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ کفر ان کے درمیان سے پیچھے. کفر ہی وہ تھا جس نے اخوانیوں کو اور سلفیوں کو لڑایا تھا، مصر کو اور سعودیہ کو لڑایا تھا. ورنہ مصر اور سعودیہ جو تھے ماضی کے اندر سلفی جو ہے وہ اخوانیوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء سید سابق ہیں جیسے اخوانی عالم ہیں، ان کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہوا ہے. بڑے بڑے جو ہیں اخوانی علماء کو ایوارڈ دیے گئے ہیں. تو یہ ان کی غلط فہمیاں موجود ہیں اخوانیوں کے موقف میں. یہ نہیں کہہ رہے کہ صحیح، لیکن ایک خالص اسلام ہے، اس خالص اسلام کے بعد دوسرے درجے میں کوئی تو اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہہ لیں یہ 80% اسلام ہوگا. اس کے بعد اب دیکھیں جیسے تبلیغی جماعت ہے، اسے جھگڑا ڈال دیا امت مسلمہ کا. تو تبلیغی جماعت والے بھی ٹھیک ہے، خالص نہیں ہے، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، لیکن ایک طرف یہودی ہو، مسلمان ہو یا شیعہ ہو، درجہ بندی بھی تو ہے نا. اہل حدیثوں کے قریب ترین کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا اس میں غور کرنا شروع کریں. بریلوی کے مقابلے میں تبلیغی زیادہ قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ جماعت اسلامی والے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، دیوبندی کے مقابلے میں جماعت اسلامی والے وہ اہل حدیث کی پھر کوئی بات سن لیں گے. بہرحال مقدمہ تو اہل حدیث نے اپنے خود ہی کرنا ہوگا. اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث یہ ان کا موقف صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام بتایا کہ معاملات کو چلانے کے لیے درجہ بندی کریں. قرآن کریم میں آتا نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تو قرآن کریم نے کہا درجہ بندی کرو، تمہارا زیادہ مخالف کون سا ہے، کم کون سا ہے، اس سے کم کون سا ہے، اور جو قریب ہوگا اس کی کامیابی پر خوش بھی ہو جاؤ. عیسائی کافر ہیں لیکن اللہ کے نبی ان کی کامیابی پر خوش ہوئے نا. کب خوش ہوئے؟ غلبت فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر. تو خوش بھی ہوئے. اس کا مطلب یہ والا ہے، ایک ہے حقائق کی دنیا، فلاں کا نظریہ کیا، فلاں کا موقف کیا، اس میں حق بات کتاب و سنت کی اس میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں کس کس نقطے پر ہمارا یہاں فرق ہے. اور ہمارے آپ کی بات نہیں کون کون سا موقف ہے جو قرآن کریم یا احادیث کا ہے، اور کس کس موقف میں قرآن کریم یا احادیث کو فلاں نے چھوڑا ہوا. ہمارا تو موقف یہ والا قرآن و سنت کی اتباع کرنی، ہم بھی نہ کریں تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی اتباع ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم سے قریب ترین جو مسلمانوں کے 15 گروہ ہیں ان میں سے سب سے اقرب کون سا ہے؟ جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، متکلمین ہیں، اشاعرہ ہیں.
ان میں سے سب سے خوارج ہیں، ان میں مسلمانوں کا کس معاملے میں کون قریب ہے، اس معاملے میں یہ قریب ہے، فلاں میں یہ قریب ہے، بالجملہ یہ قریب ہے، وہ بعید ہے، یہودی قریب ہیں یا عیسائی قریب ہیں، یہ ایک علیحدہ درجہ بندی ہے، یہ معاملات کو چلانے کی درجہ بندی، تو اس درجہ بندی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنے علاقے میں جب ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے فلاں مسئلے میں ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے میں ہمیں تبلیغی جماعت والے ساتھ دیں گے، اس مسئلے میں جماعت اسلامی والے ساتھ دیں گے، اس مسئلے میں ہمیں فلاں ساتھ دے گا۔ تو کبھی بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جہاں جیسے مسئلہ توہین رسالت کا مسئلہ پیش آتا ہے، بریلوی بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار مسئلہ پیش آیا شیعہ کے ساتھ مل کر ہم نے ایک جدوجہد کی، وہ ایسے ہوا ایک علاقے کے اندر یہ معاملہ تھا مسجدیں بنانے کا، تو یہ سارے حضرات یہ بات کہتے تھے، دیوبندی حضرات وغیرہ کا موقف یہ تھا کہ جی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ افراد کی تعداد کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی تعداد زیادہ ہے، شیعہ کی تعداد کم ہوتی ہے۔ شیعہ کا موقف یہ والا تھا یہ افراد کی تعداد کے بجائے مسلک کی بیس پر ہر مسلک کی سیٹیں ہونی چاہیے، ہر مسلک کی ایک علاقے کے اندر ایک ایک مسجد سب کی 5 کی ہونی چاہیے، اور اگر 25 ہیں تو 5 سب کی ہونی چاہیے۔ تو دوسرا موقف کیا تھا، وہ کہتے تھے جتنے لوگ ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس مسئلے میں ہماری تائید کون کر رہے تھے؟ ہمارا موقف شیعہ سے تائید ملتا تھا، تو یہ ہمیں حالات کے تحت اس موقع میں ہم ان کی تائید نہیں کر رہے، ہم اپنے موقف کے لیے ان کی تائید سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افغانیوں کی جب عقائد میں فرق ہے، لیکن ہم بھی ان کے جب جیتے ہیں مسلمان جیتے ہیں نا۔ ہاں تو ہمیں افغانیوں میں دیکھنا پڑے گا نا، افغانیوں سے ہمارے عقائد میں فرق ہے، لیکن افغانی ہوں اور یہودی ہوں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہودیوں کو یا عیسائیوں کو پیچھے کرنا ہے۔ لیکن اگلی ایک نئی بحث ہے، اگر افغانی ہم سے حربی ہوں، وہ حربی ہوں اور یہودی حربی نہ ہوں، تو تب پھر یہ بات علماء کرام کو غور کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ایک اس کا نظریہ ہے، ایک ان کا ہم سے رویہ کیا ہے، یہ دونوں باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کمیونسٹ جو ہے نا وہ نظریے کے لحاظ سے برے ہیں، لیکن ابھی تک ہم سے جنگ نہیں کر رہے، تو جس دن وہ جنگ کریں گے تو یہ سارے معاملات کے پہلو ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو صرف یہی بات نہیں کہ حق کیا ہے، حق ایک حق ہے جو قرآن کریم یا حدیث میں شبہ کوئی نہیں، اور اس میں ایک ایک بات کا ہمیں پوری طرح پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے موقف میں کہاں کہاں الجھن ہے، آپ کو ٹپس پہ پتہ ہونا چاہیے زبانی، یہ باتوں میں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ہماری دلیل ہے، یہ ان کی دلیل ہے، اس دلیل میں اگر اپنی اصلاح کر لیں گے، یا ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، یا ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ان سے مباحثے بھی کریں مسائل کا پتہ۔ البتہ جب معاملات میں ہم نے چلنا ہے تو اپنے قریب ترین لوگوں کو ساتھ لے کر ہم نے آگے کو بڑھنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کار میں مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ ابو طالب، جناب ابو طالب، ان کی آپ مدد لے کے چلتے تھے کہ نہیں؟ آپ کہتے تھے یہ تو کافر، ہم نے تو بات ہی نہیں سننی اس کی، تو ایسے تو نہیں کہا نا۔ تو آپ ابو طالب تھے یا اور باقی جو قریش کے لوگ آپ کی مدد کرتے تھے تو آپ ان سے مدد لے لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں یہود کے ساتھ آپ نے اکٹھا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ سنائیں گے، اور جب آپ سے معاہدہ شکنی کریں گے تب آپ ان سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم نے یہود سے معاہدہ کیا، یہود سے خریداری بھی کی، لیکن یہود سے نہیں اصل میں کی۔ ہمارے نبی نے اپنے دین کے لیے مقصد تھا دین کا استحکام اور دین کا غالب آنا، یا دین کے لیے رستہ ہموار کرنا۔ اس کے لیے آپ نے کبھی یہودیوں سے فائدہ اٹھایا، کبھی مشرکین سے فائدہ اٹھایا، اور وعدہ شکنی کبھی نہیں کی۔ وعدہ شکنی دوسرے لوگوں نے کی، وعدوں کے ذریعے، معاہدوں کے ذریعے آخر کار دین کو ایک مقام تک پہنچایا، اور معاہدے بھی کیے ان سے۔ تو یہ سوالات ثانوی سوالات ہیں کہ آپ یہودیوں کو خریداری کر سکتے ہیں، ان سے مل جل سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ اپنے عظیم بڑے مقاصد کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کریں گے، اور آپ کے نتائج بتائیں گے کہ آپ اس نتائج میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ان میں درجہ بندی کریں گے۔ ان باتوں کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ ہم تبلیغی موقف کے حامل ہو جائیں، ہم اخوانی بن جائیں۔ جو اللہ نے ہمیں صحیح موقف دی، جہاں جہاں ہمیں اپنے موقف میں بھی لگتی ہے فلاں بات صحیح نہیں، ہمیں خالص کتاب و سنت کو ڈھونڈنا ہے، اس کی جستجو کرتے رہنا ہے، اور ہر وقت اس دلیل کو ڈھونڈنا، اور دلیل کی بنا پر ڈھونڈنا، اور باقیوں کو اس کی دعوت دینی ہے، لیکن اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو اور ساتھ میں لانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یہی ہم اپنے محلوں میں کرتے بھی ایسے ہیں، آپ غور کریں گے ایسے ہی کر کے چلتے بھی۔ سیاسی لوگ بھی صحیح ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ سب نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں، ان میں کوئی مذہب کا فرق نہیں ہوتا، شیعہ سنی سکھ سب برابر چلتے ہیں، لیکن اپنے وہ کام کر رہے ہیں سارے۔ تو سیاسی لوگ اپنا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے لیے، جیسے نواز شریف شہباز شریف ہی ملے ہیں نا، اور یہ عزت داری، ان کا مقصد ہے کرسی، وہ اپنی کرسی کے لیے ہر ایک کو ساتھ ملائیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے دین جو ہے نا اس کے احکام معاشرے میں قائم ہو جائیں۔ ان مقاصد کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری حکمت عملی 2 سال میں 5 سال میں کامیاب ہوئی کہ نہیں۔ ہمارا مقصد ہے معاشرے میں اللہ کا دین ہم پر بھی اور لوگوں پر غالب ہو جائے، اور ہم اپنے فرائض کو پورے کر لیں۔ تو یہ حکمت عملی کا باب اور بڑا وسیع ہے، تجربات ہمیں بتا دیں گے۔
اور ان تجربات میں اگر کسی وقت جو بریلوی ہیں وہ ہمارے ایجنڈے کو ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں نتائج بتائیں گے اس بات کو کہ کس کے ساتھ مل کے ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہم ان کے عقائد سے اتفاق نہیں کر رہے، لیکن اس وقت ہمارا جو موقف ہے اس موقف کے لیے فلاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سیاسی لوگ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں، ہم اپنے مقاصد کے لیے کام نہیں کرتے. ہم تو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں. تو اللہ کے دین میں جو ہمیں ساتھ دے سکتا ہے اس وقت اس کی مدد لیں گے. تو بہرحال یہ موضوع ایک نقطہ نظر ہے سیاست کے بارے میں. وقت آئے گا آپ یہاں پر بھی اس بات کو بھی سوچیں گے. مذہبی بنا پر ہم ایسے کر سکتے ہیں جیسے دونوں نے نیوٹرل کام کیا ہے. نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. نیوٹرل نہیں ہوتے، دعویٰ نیوٹرل ہونے کا کرتے ہیں. نواز شریف ہو گیا، یہ زرداری، دونوں کا کیا مقصد ہے؟ دونوں کی ہر قیمت ایک مقصد ہے. آج انہیں کون ہے اگر یہ دونوں اکٹھے ہیں تو اکٹھے الیکشن بھی اکٹھے لڑیں. جب الیکشن کی باری آئے گی دونوں اپنے اپنے ٹکٹوں پر لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹیں کریں گے. تو یہ تو اپنے مفادات کے لیے کھینچا تانی ہے. اس وقت ان کا عظیم تر مفاد یہ تھا کہ کسی قیمت پر جو بڑا ہے نا ایک اور مقابل، اس سے جان چھوٹ جائے تو سارے اکٹھے ہو گئے. لیکن اگر یہ حقیقی اکٹھے ہوں تو الیکشن بھی اکٹھے لڑیں، کبھی الیکشن اکٹھے نہیں لڑیں گے. تو ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ اکٹھے ہیں، اس خاص نقطے کے لیے اکٹھے ہیں. جیسے ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سود کے بارے میں مسئلہ پیش آتا ہے تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے مظاہرہ کر سکتی ہیں نا. بھی سود کی مذمت سارے کرتے ہیں، فحاشی کی مذمت سارے کرتے ہیں، توہین رسالت کی بحث سارے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کی غلامی سب کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں سب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ حقیقت میں اکٹھے ہو کے اپنے وجود کو انہوں نے ختم کر دیا. پھر ہر ایک کہتا ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھانا، اس کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے، اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ دن پہلے تقریر کانفرنس ہوئی نا تو اس میں سب جماعتوں کو اس میں بلایا تو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ٹھیک ہے؟ بات یہ والی ہے کہ اب ان کے نتائج بتائیں گے نا اس بات کو. اس نتائج کے بعد یہ ماضی میں انہوں نے اس سے کون سے نتائج نکالے، یہ ساری چیزیں نتائج پر منحصر ہے. میں نے کہا یہ سارا کام نتائج پر ہے. اگر اس نتائج کے ذریعے اہل حدیث کے کاز کو فائدہ پہنچے گا یا قرآن و سنت کی اتباع پروان چڑھے گی تو اصولاً یہ بات تو غلط نہیں. وہ اپنے اسٹیج پہ سب کو بلا رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اتنا ساتھ جائیں گے جب وہ بھی ان کا ساتھ دے سکیں گے. یہ 2-3 سال بعد آپ کو نتائج بتا دیں گے کہ پہنچے وہ کام پر ہیں. ان مقاصد کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو جمہوریت کی سیٹوں میں بھی الیکشن بھی لڑنا ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ہے جمہوریت کی حیثیت اور حقیقت، اور ایک ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے چلنا کیا. تو عرب علماء کرام نے سیٹوں میں الیکشن لڑنا، شیخ البانی، شیخ ابن باز وغیرہ نے اس کی اجازت دی. انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ الیکشن لڑ کر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بھی لڑ لیں. یہ نتائج پر منحصر ہے. دکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، نتیجے کے طور پر دین کے بجائے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ بن جاتا ہے. پھر یہ نتائج بتاتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ مقصد جو ہوتا ہے نا، اچھی سیاست کا مقصد اللہ کا غلبہ ہے اور تقرب اللہ ہے، اور لوگوں کو اپنے اوپر اور لوگوں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اور کہتے ہیں یہ چیز زبان کی نہیں عمل کی ہے. اور اعمال اللہ تعالیٰ، اس میں الفاظ موجود ہے پیچھے آپ نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. نکالی وہ عبارت، وہ ہے نقطہ امتیاز کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں 1 سال میں پتہ چل جائے گا دعویٰ آپ کا کیا ہے. حکمت عملی میں بعض اوقات پیچیدہ شکلیں ہوتی ہیں، دکھائیے وہ کہاں پر چیز ہے. تو یہ ہو سکتی ہیں ساری باتیں. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کا ہدف ہے، اس ہدف کے ظاہر پر زیادہ بحث نہیں ہے، اس کے نتائج پر بحث ہے. اور آپ جب اس کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہ کوشش کچھ عرصے میں ظاہر ہو جائے گی. اور اگر آپ کی کوشش اہل حدیث کاز کی نہیں ہے تو وہ بھی کچھ عرصے میں ظاہر ہو جائے گی. آپ غور کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنے عرصے میں جو سیاست کی ہے، یا ہمارے سیاست دانوں نے جو سیاست کی ہے، اس سے اہل حدیث کاز کو فائدہ پہنچا ہے کہ ان کے ذاتوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ اگر ذاتوں کو پہنچا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا. اگر جماعت کو پہنچا ہے تو یہ ساری حکمت عملی اور نتائج ہوں گے. تو کہاں کا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ ذاتی سیاست کرتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ عام سیاست دان سے ان سیاست دانوں کی رائے میں کہاں فرق نظر آئے گا؟ اگر فرق نظر آئے گا تو وہ بھی کریں گے. ہماری تینوں جماعتیں جو ہیں اہل حدیثوں کی، تینوں حضرات نے اس وقت جو ہے بند کر دیں اس کو. تو آپ هو التقرب الى الله فاذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب الى الله وانفاق ذلك في سبيله. تو یہ کہنا کا اسم اور خبر ہے تقرب اور انفاق. ٹھیک ہے، جب مقصود ہو گیا سلطان اور حکومت، مال سے، حکومت سے اور مال سے، یعنی وہ کہتے ہیں حکومت بھی لینی ہے اور مال بھی لینا ہے. ہم کہتے ہیں نہ مال کی ضرورت ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے. تو اس میں سلفیوں کے 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ والا حکمرانوں سے دور ہو، فاصلے پر رہو، ان کے قریب ہی نہ جاؤ، فتنہ فساد ہے، اور مال کو بھی بالکل ہاتھ ہی نہ لگاؤ.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، نظریہ سلطان ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہر طاقت کی، ہر صلاحیت کی اور ہر بہتری کی ہمت والی چیز ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے، دنیا کی ہر عظیم چیز مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ اپنی ذات کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ چونکہ دین کو غلبہ مقصود ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے سب پر غالب کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں اللہ کے دین کے لیے، دین کا مقصد غلبہ ہے تو وہ چیزیں دین کے لیے ان کو خادم بنانا ہے۔ کہتے ہیں مال بھی بے پناہ ہونا چاہیے، طاقت بھی بے پناہ ہونی چاہیے، صلاحیت بھی بے پناہ ہونی چاہیے، حکومت بھی ساتھ، ہر چیز ہی ہونی چاہیے بندے کے پاس۔ تو دو نظریے ہیں، ایک نظریہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک نظریہ ہر چیز ہو لیکن بندہ اس چیز کو پوری طاقت سے موڑ دے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے موڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں سلطان۔ سلطان جو ہے، سلطان کا مطلب صلاحیت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے۔ اور سب سے بڑا سلطان کون سا ہے جی بتائیے؟ سب سے بڑا سلطان علم کا سلطان ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اصل حکومت علم کی حکومت ہے، عمل کی حکومت ہے۔ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا ما نزل اللہ بہا من سلطان، سب سے بڑا سلطان کیا ہے؟ علم سب سے بڑا سلطان ہے۔ آپ کو مسائل کا، چیزوں کے بارے میں اتنی باریکی سے پتہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں میں نے کبھی کسی سے مباحثہ نہیں کیا، اس وقت تک مباحثہ نہیں کیا جب تک اپنے مقابل سے میں زیادہ اس کے موقف کو نہیں جانتا تھا۔ مقابلہ میں اس سے مباحثہ کر رہا ہوں لیکن اس کی بات سے زیادہ مجھے پتہ تھا یہ ہے کیا اندر سے، اس کو میں نے اندر تک کھنگال دیا تھا، اس وقت تک میں نے کسی سے مباحثہ نہیں کیا۔ تو علم انسان کے پاس بے پناہ ہو، باریکی اور عقل کا استعمال، اس نے ذہانت کو اس میں استعمال کیا ہو، اور اس کے پاس بیان کی بھرپور صلاحیت ہو، سب سے اچھی قوت بیان، سب سے اچھی تحریر، سب سے اچھی تقریر، سب سے اچھا استدلال، ہر بہتر سے بہترین چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کس لیے ہونی چاہیے؟ تاکہ ہم نے اپنی ذات کے لیے ہوگی تو یہ وہ کہتے ہیں یہ فرعون کا اور قارون کا کام ہے، مال بھی ہونا چاہیے، اقتدار بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے لیے ہوگی تو فرعون قارون کا ہے، اور اگر یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی تو یہ دین کو اس کے ذریعے غلبہ ملے گا۔ تو غلبہ دین کے تقاضے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس کون سے سلطان موجود تھے؟ ان کے پاس عمل کا سلطان تھا، صبر کا سلطان تھا، اور علم کا سلطان تھا، اور اللہ کے دین پر وہ کانا قواما لامر اللہ، اللہ کے دین پر قائم تھے اور جمے ہوئے تھے، اس پہ ہلتے نہیں تھے۔ تو یہ سلطان، بڑے بڑے سلطان ان کے پاس تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبان و بیان، دنیا کی ہر خوبی کی چیز ہمارے نبی کے پاس تھی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے پاس کیا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس سب سے بڑی چیز سب ہدایت موجود تھی۔ ہر بات وہ ایسی نفی تو نہیں کرتے تھے کہ اس سے اعلیٰ کوئی بات ہو نہیں سکتی، ہر رویہ ان کا اتنا جامع تھا کہ اس سے متوازن رویہ کوئی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اللہ کریم پر اتنا کامل یقین تھا کہ اس سے بڑا یقین کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارے سلطان تھے بس۔ پھر جب معاملات سے برتاؤ کرتے تھے تو اس میں تحمل بھی ہوتا تھا، حکمت بھی ہوتی تھی، بصیرت بھی ہوتی تھی، فراست بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو عظمتیں دی، جن عظمتوں کے ساتھ نبی کریم نے 22-23 سالوں میں کیا کچھ کیا، تو سلطان نبی کریم کے پاس ایسے سلطان تھے جو دنیاوی سلطان نہیں ہیں، یہ حقیقی سلطان ہے جن سے لوگوں کے دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کے نبی سے ملتے تھے، آپ کی شخصیت ایسی تھی، آپ کی بات ایسی تھی، آپ کا رویہ ایسا تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ وہ سمامہ بن اسال کا واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سختی سے قابو نہیں آیا آپ کے اخلاق سے، تو اخلاق کا سلطان تھا آپ کے پاس۔ تو ابن تیمیہ کا نظریہ سلطان یہ ہوا کہ ہر اچھی چیز، ہر غلبے والی چیز، ہر برتری والی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس کا مقصد دین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کو آپ لکھیے، نظریہ سلطان ابن تیمیہ کے نزدیک ہے کہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالسُّلْطَانِ، تو سلطان سب سے بڑا علم کا ہے، عمل کا ہے، صبر کا ہے، تحمل کا ہے، نبوی اوصاف کا ہے، اور جو ہے نا وہ شکر کا ہے، اللہ سے تعلق کا ہے، اللہ پر یقین کا، یہ سارے ہی سلطان ہیں۔ اور علم ایسا ہے کہ جب کوئی بات کی جائے تو اس کی دلیل ایسی واضح دی جائے کہ اگلا بندہ اس پر چپ ہو جائے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیج دیا نا خوارج کے مقابلے میں، تو ان کے پاس علم کا سلطان تھا، اگر انہوں نے خوارج کو چپ کروا دیا۔ تو علم بھی تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام باتیں اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے ہوں گی تو پھر وہ علم انسان کے لیے وبال ہے۔ جو علم لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ہوگا، لوگوں کو نیچے دکھانے کے لیے ہوگا، وہ تو انسان کے لیے آفت ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالسُّلْطَانِ وَالْمَالِ هُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ وَإِنفَاقُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِهِ كَانَ ذَلِكَ صَلَاحَ الدُّنْيَا الدِّينِ وَالدُّنْيَا، اگر سلطان اور مال کا مقصد اللہ کا تقرب ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہو، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ اللہ کے دین کو ہم وہاں تک پہنچا دیں، ہر بندے کے ذہن تک پہنچا دیں، اس پر وہ عمل کرے، تو کان ذالک، اس میں دین اور دنیا کی فلاح ہے۔
وَإِنْ انْفَرَدَ السُّلْطَانُ عَنِ الدِّينِ أَوِ الدِّينُ عَنِ السُّلْطَانِ فَسَدَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ. اب یہ نظریہ عام علماء کرام کا نہیں ہے. اگر جدا ہو جائے حکومت یا اختیار یا اقتدار، سلطان کا مطلب ہے طاقت اور قوت، ٹھیک ہے، عن الدین، دین سے، اگر اقتدار دین سے جدا ہو جائے یا دین اقتدار سے جدا ہو جائے، لوگوں کے حالات تباہ و برباد ہو جائے. لوگ کبھی سدھریں گے نہیں. لوگ کب سدھریں گے؟ دونوں کو جمع کرنا ہے. تو یہ نظریہ آپ کو معلوم ہے عام نظریے سے مختلف ہے. عام لوگ کہتے ہیں نہیں ان باتوں کا کیا ہے، عاجزی انکساری کو اختیار کرو. رب کریم کے سامنے عاجزی انکساری، اور رب کریم کے دشمن کے سامنے تلوار کی طرح. سیدنا عمر اللہ کے سامنے بہت ہی عاجز تھے، اپنے ذات کے سامنے بالکل عاجز ہے. ذات کے حقوق ایسے دیتے کہ اینٹ رکھ کر چھوٹ بیٹھ جاتے، اور اپنے لیے کچھ خرچ نہ کرتے، اور وہاں پر سادہ کپڑے غلاموں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے. لیکن جب اللہ کے دین کی بات آ جاتی تھی تو تلوار فوراً نکال لیا کرتے تھے. تو وہاں پر بہت سخت تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ اپنی ذات کا آیا تو آپ نے کبھی معافی سے گریز نہیں کیا، لیکن جب معاملہ دین کا آیا تو وہاں پر آپ نے کبھی چھوڑا نہیں اس بات کو. تو یہ دونوں باتیں بیک وقت ہیں. تو ان انفراد السلطان عن الدین اب الدین عن السلطانی فسدت احوال الناس، لوگوں کے حال برباد ہو جائیں گے. وانما یمتاز اہل الطاعۃ اللہ عن اہل معصیتہ بالنیت والعمل الصالح. یہ بات آ گئی. اب یہ سیاست ہوتی کیا ہے؟ سیاست عام الفاظ میں تدبیر ہے. تدبیر اعلیٰ مقاصد کے لیے ہو، جائز طریقوں کے مطابق ہو تو سیاست شرعیہ ہے، اور تدبیر گندے مقاصد کے لیے ہو اور ناجائز طریقے، جھوٹ، فریب، ہیرا پھیری، منافقت، دھوکہ دہی کے ساتھ ہو تو یہ سیاست ہے کفری ہے. دونوں میں مرکزی نقطہ تدبیر ہے. تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بعض اوقات اس کے عین سے پتہ چلتا ہے. ہمارے نبی کی ذات سے کبھی ادنا بات بھی ثابت نہیں. آپ نے تو کبھی سرگوشی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں فلاں مسئلے پر سرگوشی سے بات نہیں کر سکتا. نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی ہو کر لوگوں سے سرگوشیاں کرے. تو آپ کو کہا تھا نا انہوں نے، سیدنا عثمان نے، کہ عثمان نے کہا تھا عبداللہ بن سرا آئے ہیں تو وہ ان کے لیے معافی مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تھا کہ تم نے بار بار اس کو جو ہے وہ توہین رسالت کر کے آیا تھا، تو تم نے مجھ سے معافی مانگتے تھے، میں نے معافی دے دی. تو واقعہ ہے نا. تو پھر آپ نے، کون آیا تھا؟ صفوان بن معطل آئے تھے، صفوان بن معیہ. اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے تو اتنی بات نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کانوں سے اشارے کرے. تو اللہ کے نبی کانوں سے، اللہ کے نبی کی سیاست عظیم تر مقاصد کے لیے تھی اور صحیح طریقوں کے مطابق تھی. اشارہ بھی اس میں نہیں تھا. اور ہم کیسی سیاست کرتے ہیں؟ اس کے لیے جھوٹ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں. ہماری زبان پر یقینی نبی کریم نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا. معاہدوں کی آپ کی حالت یہ تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جب آگے تھے، ابو جندل آگے تھے تو آپ نے معاہدے پر قائم ہو گئے تھے، بھی معاہدہ لکھا نہیں کیا تھا. تو سیاست کا نقطہ فرق کہاں پر ہوا؟ سیاست عظیم مقاصد کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر تدبیر اور اصلاح ہے اور نتنے طریقے ہیں، اور اس کے لیے منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، اس کے لیے تدابیر ہیں اور کوششیں ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ مقاصد کا فرق ہے، اور طریقہ کار میں کوئی ناجائز طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے کوئی ناجائز، اس کا کسی صحابی سے کوئی ناجائز مثال قائم ثابت اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ دو باتیں دھیان کر کے ہم نے عظیم تر مقاصد کی کوشش کرنی ہوتی ہے. وَإِنَّمَا يَمْتَازُ أَهْلُ طَاعَةِ اللَّهِ عَنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ممتاز ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں نافرمان گناہوں سے، گناہ گاروں سے دو طریقے سے. ایک ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اور دوسرا ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا رویہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہ اس کے لیے وسائل اچھے اختیار کرتے ہیں. جھوٹ، فریب، دھوکہ، ہیرا پھیری، منافقت، جملے کا مطلب ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور، یہ نہیں وہ کرتے. ان کا ظاہر اور باطن کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور نیت بھی ٹھیک ہو. تو ہماری سیاست میں اور کفریہ سیاست میں کیا فرق ہے؟ دو فرق ہیں. کیا فرق ہوا؟ نیت کا اور رویوں کا، اقدامات کا. کسی صحابی سے بھی آپ کو، کسی خلیفہ راشد سے آپ کو سیاست ساری موجود ہے، تدبیر بہترین موجود ہے، لیکن اس تدبیر کا غلط رویہ، غلط طریقہ کہیں نہیں ملے گا، اور مقاصد بھی نیک ملیں گے. اور دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں سیاستوں میں تدبیر کرنا، منصوبہ بندی کرنا، جوڑ توڑ کرنا، کوششیں کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے بات نہیں. اللہ کے نبی نے اس کے لیے سیاست کیا کی؟ آپ نے لوگوں کو جوڑا، حکمت بھی اختیار کی. آپ نے نکاح ایسے کیے جن نکاحوں کے ساتھ اپنے قبیلوں کو جوڑا، تو آپ کی یہ سیاست ہی تھی. تو یہ سیاست شرعیہ تھی، شرعی مقاصد کے لیے تھی اور شرعی اسلوب کے مطابق تھی. اور کبھی آپ نے اس کو چھوڑا، اس کو نظر انداز نہیں کیا اس شریعت کو، اور اسی لیے آپ اسوہ حسنہ رہے. کما فی الصحیحین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم ولما غلب على كثير من ولاة الامور
ارادۃ المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقیقت الایمان فی ولایتہم رآ کثیر من الناس ان الامارۃ تنافی الایمان وکمال الدین. جب اکثر لوگوں پر یہ بات غالب ہو گئی، فلما غلب، اور جب غالب ہو گئی اکثر حکام پر، کام یہ بڑا عظیم ہے، انبیاء کا کام ہے، لیکن لوگوں نے اس کام کو برے مقاصد کے لیے لیا. کام عظیم ہے، لوگ غلط کام کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اکثر لوگوں پر یہ بات غالب ہو گئی، اکثر حکام پر غالب ہو گئی مال اور چودراہٹ کی خواہش، عزت کی خواہش، دو خواہشیں تھیں نا جو بری، چودھری بن جاؤں بڑا اور مال بڑا جمع. جب اکثر حکام پر یہ بات غالب ہو گئی، وہ سارو، اور وہ ہو گئے بمعزل عن حقیقت الایمان فی ولایتہم، اپنے اقتدار میں ایمان کی حقیقت سے ایک طرف پر. ایمان کا تقاضا اور ایمان کی حقیقت کیا تھی کہ وہ ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے، نیت بھی ٹھیک رکھتے اور عمل بھی ٹھیک کرتے. وسارو، اور وہ ہو گئے ایک طرف ہو گئے ان حقیقت الایمانی، ایمان کی حقیقت اور ایمان کے تقاضوں سے فی ولایتہم، کس میں؟ اپنی حکومت میں، اپنے حکومت کے رویوں میں عملاً انہوں نے انحراف شروع کر دیا، عمل میں بھی انحراف شروع کر دیا اور ان کا مقصد بھی کچھ اور ہو گیا. تو اکثر لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو بڑا برا کام ہے. لوگوں نے اس کو برا کام کیوں جانا؟ یہ کام برا نہیں تھا، کرنے والوں نے رویے برے اختیار شروع کر دیے. جو اس پر حکومتوں پر آئے انہوں نے اس کو غلط مقاصد میں اتنا استعمال کیا کہ لوگوں نے کہا جیسے مسجد بنانا ایک بڑا اچھا کام ہے، اور اگر سارے مسجدیں بنانے والے جھگڑا ہی کرنا شروع ہو جائیں اور مسجدیں بنانے والے کسی اور مسئلے میں پڑ جائیں، اس کے کچھ اور مقاصد شروع کرتے، میں بیان نہیں کرتا اس لیے کہ بڑا عظیم کام ہے، اللہ نے اس کی ایمان کی گواہی تھی مسجدیں بنانا، لیکن اس سے غلط مقاصد ہو سکتے ہیں. تو اب لوگ کہ اب یہ کام نہیں کرنا، یہ کام بڑا برا ہو گیا. تو یہ کام برا ہے کہ یہ لوگوں کا رویہ برا ہے؟ لوگوں کا رویہ برا ہے. تو اس کام کو برا نہیں کہنا، یہ تو انبیاء کا کام ہے، سیاست انبیاء کا کام ہے. لوگوں نے اس کو کیا اتنا برا، 98% لوگ غلط مقصد کے لیے کرتے ہیں، اس لیے عام علماء نے ان کے رویے کو ترجیح دیتے. انہوں نے کہا سیاست کے قریب بھی نہیں جانا. وجہ سمجھ میں آ گئی سیاست کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ اچھا جی، رآ کثیر من الناس ان الامارۃ تنافی الایمان وکمال الدین. انہوں نے دیکھا، اکثر لوگوں نے دیکھا کہ امارت یا حکومت کے جو کام ہے یہ دین کے، ایمان کے منافی اور کمال الدین کے. تو ان کا یہ دیکھنا کس بنا پر تھا؟ حقیقت کی بنا پر تھا کہ عمل کی بنا پر تھا؟ لوگوں کے غلط رویے کی بنا پر تھا. ثم منهم من غلب الدین وعرض عما لا یتم الدین الا به من ذلك. پھر ان میں سے وہ لوگ بھی من غلب الدین، جنہوں نے دین کو مغلوب کر دیا، وعرض من غلب الدین، جنہوں نے دین کو مغلوب کر دیا، وعرض عما لا یتم الدین الا به من ذلك، اور انہوں نے اعراض کیا، دین کو مغلوب کر کے دین کو ناقص کر دیا. انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے ان باتوں سے جن کے بغیر دین ان کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا. بعض چیزیں تمام دین ہیں، تو تمام دین سیاسیات وغیرہ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اساس دین نہیں ہے، بلکہ اساس دین کے پہلے احکام ہیں، اور یہ بھی سارے دین کے تقاضے ہیں، ترتیب انہوں نے بنائی ہے سارے کے سارے چیزیں دین. ایک اصل الدین ہے، وہ کیا ہے؟ احکام، عبادات وغیرہ جو احکام منزل من اللہ ہیں. اور تمام دین یہ بلا ہے کہ جہاں بھی اجتماعیات کی بات آئے گی تو وہاں ان چیزوں کو پورا کرنا، یہ دین کے تقاضے ہیں سارے. اصل الدین کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست احکام ہیں. اور تمام دین کیا ہے کہ جن کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا. آپ نے شروع میں پڑھا ہے نا کہ حکومت کی دلیل کیا ہے؟ حکومت کی دلیل براہ راست حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ تمام دین ہے، تو دین کی ترتیب بنائی انہوں نے، سیاست کو بنا دیا تمام دین، اس کا براہ راست حکم نہیں ہے، براہ راست ان چیزوں کا حکم ہے، وہ اصل الدین بنا دیا انہوں نے. یہ فرق انہوں نے کیا ہے. اتنا فرق ہم کر سکتے ہیں سارا دین ہی، کچھ عین دین ہے اور کچھ تقاضۂ دین ہے. ٹھیک ہے. وَأَعْرَضَ عَمَّا لَا يَتِمُّ الدِّينُ، انہوں نے اعراض کیا ان باتوں سے لا یتم الدین کہ دین مکمل نہیں ہوتا، الا بہ، مگر اس کے ساتھ، من ذالک، ساتھ اس کے. اور انہوں نے اعراض کیا ان باتوں سے جن کے اما لا یتم الدین کہ دین مکمل نہیں ہوتا، الا بہ، من ذالک، مگر ساتھ اس کے. ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فاخذه مورثا عن الدین لاعتقاده انه مناف ذلك. تین طرح کے لوگ ہو گئے. پہلے طرح کے تو لوگ وہ ہو گئے نا جنہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا لوگوں کے رویے بڑے برے ہیں تو یہ منافی ہے دین کے. دوسرے وہ ہو گئے جنہوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا، انہوں نے کہا انہوں نے دین کو مختصر کر دیا، انہوں نے تمام دین کو ترک کر دیا. تیسرے وہ لوگ انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، فاخذہ مورثا عن الدین لاعتقاده انه مناف لذلك، تو انہوں نے اس کو پکڑا دین کو چھوڑتے ہوئے. ان میں سے تیسرے وہ ہوئے جنہوں نے اس کی ضرورت کو سمجھا، لیکن انہوں نے جب پکڑا ہے اس کو تو کس طرح پکڑا؟ انہوں نے دین کو ترک کر کے اس کو پکڑا.
انہوں نے سیاست پر عمل تو کیا لیکن سیاست میں دین کی رہنمائی نہیں لی انہوں نے. جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ سیاسی نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کس کو حاکم بنائیں گے, ہم آپس میں بنائیں گے, ہم نے دین سے نہیں پوچھنا. ہم فرائض بھی آپس میں سوچیں گے, حاکم کے فرائض کیا ہے, حاکم کی ذمہ داری کیا ہے, وہ بھی دین سے نہیں پوچھیں گے. تو ہم دین سے رہنمائی نہیں لیتے. تو 3 رویے ہو گئے. ایک رویہ یہ والا ہوا کہ پہلا رویہ بتائیں جی, 3 رویے کیا ہوئے بولیں. عمل لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہو گئی نا. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا, دین کو آدھا کر دیا. کچھ نے اس میں دیکھا لوگوں کا رویہ غلط ہے اس لیے چھوڑ دیا. کچھ نے اس کو تمام دین کو ترک کر دیا, اور کچھ نے اس کو پکڑا تو صحیح لیکن دین کی بنا پر نہیں پکڑا بلکہ اپنے دنیاوی بنیادوں پر پکڑا. ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی حاجت کو سمجھا, فاخذہ مورثا عن الدین, انہوں نے اس کو پکڑا ہے دین سے اعراض کرتے ہوئے. انہوں نے سوچا کہ سیاست اور دین کا کیا تعلق, سیاست کو تو ہم نے دنیاوی اصولوں کی بنا پر لے کر چلنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو منافی وصار الدین عنده فی محل الرحمت والذل لا فی محل العلو والعز, اور انہوں نے دین کو بنا لیا صرف عاجزی کی جگہ پر. ان کا دین تو صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہے. دین ان کے نزدیک صرف رحمت کی جگہ پر ہو گیا اور ذلی کمزوری کی جگہ پر ہو گیا. جبکہ یہ علو کس کو ملنا ہے, یہ بھی تو لیوسرا والا دین بھی دین کے مقاصد میں ہے. لا فی محل العلو والعز, نہ انہوں نے اس کو ڈالا علو کی جگہ پر, بلندی کی جگہ پر نہیں ڈالا, والعز, اور عزت کی جگہ پر نہیں ڈالا. تو انہوں نے سیاست کو, اقتدار کو, انہوں نے کہا یہ تو دین کی بات ہی کوئی نہیں ہے, دین تو صرف جو ہے اللہ اللہ کرتا ہے, اقتدار کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. وَكَذَلِكَ لَمَّا غَلَبَ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الدِّينَيْنِ السَّابِقَيْنِ الْعِجْزُ عَنْ تَكْمِيلِ الدِّينِ. اب یہ کہتے ہیں ایک ایک لفظ غور کر لیجئے گا, دوبارہ اس کا ترجمہ کیجئے گا, انہی سے معنی بہت سارے نکلیں گے. پہلے حکم انہوں نے پیش کیا تو وَكَذَلِكَ, اسی طرح لما غلبہ, جب غالب ہو گیا اکثر دینداروں پر, سابقہ دینداروں پر, سابقہ دین پر چلنے والے کون تھے, یہودی عیسائیوں پر غالب ہو گیا. العجز, کیا غالب ہو گیا, عاجزی غالب ہو گئی. ان تکمیل الدین, کس بات سے, وہ تکمیل دین سے, یعنی نمبر 2 طریقہ, 3 رویے انہوں نے اختیار کیے. امت مسلمہ کا طریقہ جو ہے نا وہ پہلا طریقہ ہے. یہ 3 طریقوں میں بتائیں گے. امت مسلمہ کا طریقہ پہلا ہے کہ امت مسلمہ میں یہ کام تو اچھا ہے لیکن برے لوگ کرتے ہیں, اس لیے ہم لوگ پیچھے ہونا شروع ہو گئے. سابقہ دین والوں کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے کمال دین میں اس کو رہبانیت بنا دیا, تو وہ تکمیل دین سے رک گئے. والجزاء لما قد يصيبهم في اقامته من البلاء, اور انہوں نے جزا فضا کی پریشان ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو قائم کرنا کام بھی بڑا مشکل ہے, تو انہوں نے کہا اس کام میں جانا ہی کوئی نہیں ہے. دین کو انہوں نے آدھا کر لیا, تکمیل دین کو چھوڑ ہی دیا انہوں نے. جب ایسے ہو گیا, کچھ لوگوں نے اس کو برا کام سمجھ لیا, کچھ لوگوں نے دین کی بنا پر نہیں کیا, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دین یہ جو ہے نا اتنا آدھا ہی کافی ہے, ہمیں کمال دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہوا کہ استضعف طریقتہم, تو ان دین والوں کا طریقہ لوگوں میں ضعیف ہو گیا, وہ لوگوں میں کمزور پڑ گئے. جب حکومت ان کے پاس رہی کوئی نہیں تو آہستہ آہستہ وہ دین معاشرے سے ناپید ہونا شروع ہو گیا. اس دین کو اقتدار کی بھی ضرورت ہے. جب اقتدار ختم ہو گیا, کس وجہ سے, 3 وجوہات کی بنا پر. قصہ مختصر, اقتدار سے لا تعلق ہو گئے کسی وجہ سے بھی, تو ان کا طریقہ کمزور ہو گیا. وَاسْتَزَلَّهَا مَنْ رَأَىٰ أَنَّهُ لَا تَقُومُ مَصْلَحَتُهُ وَمَصْلَحَةُ غَيْرِهِ بِهَا, اور اس نے اس کو عاجز کر دیا. کس بندے نے, جس نے یہ گمان کیا أَنَّهُ لَا تَقُومُ مَصْلَحَتُهُ, کہ اس کی مصلحت یا غیر کی مصلحت بھی اس میں کوئی لا تقوم مصلحتہ, اس کی مصلحت بھی اس سے پوری نہیں ہوتی, غیر کی اس میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. 3 رویے بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی کے راستے پر اختیار کر لیا. وَهَاتَانِ السَّبِيلَانِ الْفَاسِدَتَانِ, یہ دونوں ہی فاسد رستے ہیں. رستے 3 بیان کیے انہوں نے, اب تبصرہ 2 پر کر رہے ہیں, تو کل رستے بنیں گے 4. اب یہاں کہتے ہیں 2 رستے فاسد رستے ہیں, یہ بڑا ان کا عظیم نظریہ ہے, تو اس کو توجہ سے پڑھیے کہ دونوں رویے فاسد ہیں. کون سے 2 رویے فاسد ہیں؟ ایک رویہ آدھا دین کر لینا, اور ایک رویہ سیاست پر عمل تو کرنا لیکن دین کو ترک کر کے دنیا داری کی بنا پر سیاست کرنا, دنیاوی اصولوں کی بنا پر, جیسے معاہدہ عمرانی کی بنا پر سیاست کرنا, دنیاوی نظریات کی بنا پر سیاست کرنا, اس کی دین سے اساسات کو تلاش نہ کرنا. حاکم بنانے کا طریقہ کیا ہے, دین سے پوچھنے کے بجائے عقل سے پوچھنا شروع کر دیا. حاکم کے فرائض کیا ہیں, دین کے بجائے عقل سے پوچھنا شروع کر دیے, جبکہ ساری چیزیں دین میں موجود تھی. 2 رویے ہو گئے, کچھ نے اس کو چھوڑ ہی دیا اور کچھ نے جو ہے وہ اس کو عقل کی بنا پر لیا, دین کی بنا پر نہیں لیا. تو یہ دونوں برے رستے ہیں.
सबील मन इंतसब इला दीन वलम युकमिल बिमा यहताजु इलैहि मिन सुल्तान वल जिहाद वल माली, पहला रास्ता वो जो हुआ तो दीनदार, और उसने मुकम्मल नहीं किया उसको बिमा यहताजु, उस चीज़ के साथ जो तकाज़ा करता है इक़्तिदार, जिहाद और माल जिहाद इक़्तिदार के जो तकाज़े हैं उन्होंने उसके ज़रिए दीन को मुकम्मल नहीं किया। एक रास्ता वसबील मन अक़बल अला सुल्तानी, सबील दोबारा सबील मन इंतसब, और वसबील, और दूसरा वो उसके बंदे का रास्ता जो इक़्तिदार की तरफ मुतवज्जे तो हुआ, वल माली, और माल की तरफ भी, वल हर्बी, और जंग की तरफ भी। तो यह हर्ब बोला है, जिहाद नहीं बोला, क्योंकि जिहाद होता है इस्लाम की बिना पर, जिसने अपनी अकल की बिना पर करना तो वो जिहाद नहीं होता, वो तो हर्ब होता है। या लफ्ज़ जिहाद के बजाय क्या लिखा उन्होंने? हर्ब। क्यों हर्ब बोला भी? इसलिए कि आगे कहते हैं वलम युक़सिद बिदालिका इक़ामत दीन, जिस बंदे का मकसद उसे दीन को कायम करना नहीं होगा वो जिहाद तो कर ही रहा, वो तो हर्ब कर रहा है। तो वसबील और रास्ता उसका जो सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ, और माल की तरफ, और इक़्तिदार और जंग की तरफ, और इक़ामत दीन उसका मकसद नहीं है। तो ये दोनों रास्ते मग़ज़ूब अलैहिम के रास्ते और ज़ालिन के रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते गुमराहों के रास्ते हैं। पहला नसारा का रास्ता है, दूसरा यहूदियों का रास्ता है। रास्ते बन गए 4, दोबारा देख लें, पहले 4 रास्ते बता लें आप एक एक करके, तब बात आपको पूरी समझ में आएगी। रास्ता नंबर 1 क्या है? पहली बात उन्होंने पहला ग्रुप कौन सा बनाया? काम बहुत अच्छा है, लेकिन बुरे लोगों का गलबा इतना हो गया कि लोगों ने इसको काम ही बुरा समझा। असल में अच्छा काम था, 98-99% इसको गलत मकासद के लिए करते हैं। ये रवैया है कि इनका उम्मत मुस्लिमा का मौजूदा रवैया ये वाला है। आज 14 सदियों में ये 10 क्या चल रहा है, हम लोग क्या समझते हैं अच्छा काम होता होगा, पर जो बंदा जाता है वो फसाद ख़राब में पड़ जाता है, तो हमने जाना ही नहीं इसमें। एक रवैया नंबर 2 क्या हुआ? हाँ, दीन को आधा कर दिया, उन्होंने नसारा का रास्ता अख्तियार किया, रहबानियत का रास्ता अख्तियार किया, ये दूसरा रास्ता हो गया। यहाँ इन्होंने उसको सबील मन इंतसब इला दीनी वलम युकमिल बिमा यहताजु इलैहि मिन सुल्तानी वल जिहादी वल माली, रास्ता नंबर 2 का तज़किरा किया, नसारा का तज़किरा। कहते हैं नसारा कौन है? ये नसारा ज़ालिन है, ये गुमराह हैं। गुमराह वो होता है जो दीन को आधा कर देता है, जो सेकुलर होता है वो नसारा का रास्ता है। नसारा आज भी सेकुलर है ना, इन्होंने तकसीम कर लिया, इन्होंने दीन को कर दिया सिर्फ अल्लाह करने के लिए, और हुकूमत वगैरह में इन्होंने कहा सियासत को डालना ही कोई नहीं है, रहबानियत को उन्होंने दीन बना लिया है। तो नसारा कौन है? ये ज़ालिन है, ये गुमराह है, ये आधा दीन करने वाले। जो भी सेकुलरिज्म का काम करता है, इस रवैये पर चलता है, वो बंदा गुमराह है। ये नाजायज़ है, इस्लाम में हराम काम है। कुरान करीम में आता है ना, अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाबि वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। जो सेकुलर बंदा बनेगा ये हराम काम है, और ये गुमराहों का काम है, ईसाइयों का काम है। और जो बंदा ये काम करेगा दुनिया की रुसवाई और आखिरत का अज़ाब। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाबि वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तो दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता, ये रास्ता है ईसाइयों का। तीसरा रास्ता क्या है? सियासत तो वो करते हैं, लेकिन दीन की तालीमात अल्लाह से पूछ कर नहीं करते, नबी से पूछ कर नहीं करते, अपनी अकल के बिना पर अपने दुनियावी मकासद के लिए करते हैं, जैसे कि जमहूरियत है, जैसे कम्युनिज़्म है। सियासत है लेकिन अल्लाह की रहनुमाई के बगैर है। ये रास्ता किसका है? कहते हैं यहूदियों का रास्ता है। यहूदियों का रास्ता क्यों है? ये मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता है। ये वो लोग हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन ये काम अल्लाह के दीन के लिए नहीं करते। जैसे हमारे माशरे में सियासतदान है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बाकी लोग ये सियासत कर रहे हैं ना, नाम तो रियासत मदीना का लेते हैं, इस्लाम वाला काम कोई नहीं करते। तो ये किन के रास्ते पर हैं? ये मॉडल वो है जिसके अंदर ये दीन की बिना पर इस काम को करते। दीन से पूछते भी हाकिम के फ़राइज़ क्या हैं, हमने करना क्या, हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी हिदायत दीन में मौजूद हैं, तो अल्लाह से इसका अजर लेते, बैत करते, इताअत करते, अपने फ़राइज़ को पहचानते, उसको पूरा करते, इस बिना पर निज़ाम इक़्तिदार को चलाते। तो जिसने इस बिना पर नहीं चलाया तो वो यहूद के रास्ते पर हुआ, और जिसने इसको छोड़ ही दिया तो हमारे उलमाए किराम ये मदारिस अगर उन्होंने इसको छोड़ ही दिया, छोड़ने की 2 वजूहात है। इस वजह से छोड़ दिया कि उन्होंने कहा ये काम ही बुरे लोग ही करते हैं, तो ये वजह हो गई, या उन्होंने दीन को अदा कर लिया। तो ये किसका रास्ता हो गया? ये नसारा का रास्ता। रास्ते हो गए 3, मुसलमानों का मौजूदा, ईसाइयों का रास्ता, यहूदियों का रास्ता, और चौथा रास्ता
چوتھا رستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں رستہ کون سا چاہیے؟ مغضوب کا نہیں چاہیے اور ظالمین کا نہیں چاہیے، اور کون سا چاہیے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم کا رستہ صحابہ کرام کا رستہ ہے. وہ صحابہ کرام کا رستہ ہے جنہوں نے سیاست کی بھی بہت زیادہ اور دین کے لیے کی، دین سے پوچھ کر کی، دین کے لیے کی، اور سیاست کے گھوڑے پر سوار ہو کے سرکش گھوڑے کو دین کے رستے پر لگا دیا، طاقت اور مال اور صلاحیت اور ہر طرح کا سلطان جمع کر دیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن گئے، اور معاشرے میں اللہ کے دین کو اپنے اوپر بھی غالب کر دیا اور دوسروں پر بھی غالب کر. چوتھا رستہ یہ صحابہ کرام کا رستہ. تو ہم مسلمان صحابہ کرام کی یا سیاست نبویہ کے رستے پر نہیں ہیں، بلکہ سیاست عام لوگوں کی، مسلمانوں کی جو غلط سیاست ہے نا، اصل میں نصارہ کے رستے پر آ چکے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب دوبارہ جو دعویٰ کیا نا، اس دعوے کو آپ نے ترجمہ کرنا اور دیکھنا کیا ابن تیمیہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ بھی یہی بات ہی کہہ رہے ہیں، تو سلفیوں کے ایک امام کا یہ موقف ہے. ہم اس کو دوبارہ پہلے پورا پڑھ لیں، پھر آپ نے ترجمہ آپ میں سے کسی بچے نے کرنا اور دیکھنا ہے کہ میں نے جو آپ کو 4 باتیں بتائی کیا اس میں ہیں کہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے منہ میں ڈال دی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ہم نے غور کرنا. آگے دیکھیں. الاولی للضالین، پہلا رستہ ہے عیسائیوں کا، دوسرا ہے یہود کا، وانما الصراط المستقیم، اور چوتھا رستہ کیا؟ وہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چوتھا رستہ ان انعام یافتہ لوگوں کا ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں. ہی سبیل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. وسبیل خلفائہ واصحابہ، اور یہ آپ کے صحابہ کرام، آپ کے خلفاء راشدین پر آپ کے صحابہ کا رستہ ہے. ومن سلک سبیلہم، ان کے رستے پر چلنے والے تمام امتیوں کا رستہ ہے. اب اگر ہم سیاست کر نہیں سکتے تو ہم اس کو ذہن میں سمجھ تو سکتے ہیں کہ یہ بھی دین کا ایک کام ہے، گو کہ یہ کمال دین ہے. اور اگر کر نہیں سکتے تو جتنی کر سکتے ہیں اتنی کرتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہیں، اپنے ادارے میں کرتے ہیں، اپنی جماعت میں کرتے ہیں. اور جو گمراہ ہیں ان کو بتاتے تو ہیں کہ بھئی یہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہے، اور ان کو بتاتے ہیں، بار بار ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو غلط بات کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تم غلط کر رہے ہو. تو ہم اس کی علمی کوشش کرتے ہیں. اب اگلی بات یہ کریں گے کہ ہمارا فرض کیا، ہم نے کیا کرنا ہے. اب آگے دیکھیے. وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. یہ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں اللہ نے ایمان کی گواہی دی ہے کہ ان میں سابقون الاولون کون تھے؟ جتنے سابقون الاولون تھے سارے وہ خلفائے راشدین تھے. خلفائے راشدین میں بھی درجے ہیں نا، صحابہ کرام میں درجے. سب سے پہلے درجے والے ہیں السابقون الاولون ہیں. السابقون الاولون میں پہلے درجے والے ہیں، پھر اشرا مبشرہ کی باری ہے، پھر اہل بدر کی باری آتی ہے، پھر بیعت رضوان والوں کی باری آتی ہے. کافی سارے پھر درجے ہیں. لیکن السابقون الاولون جو بالکل پہلے ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے اشرا مبشرہ بعد میں وہ السابقون الاولون کے علاوہ. تو السابقون الاولون سارے خلفائے راشدین میں آ جاتے ہیں. مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیروکار ہیں نیکی کے ساتھ، جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کو ضمانت کیا دی ہے؟ اللہ نے ان کے لیے جنات کی ضمانت دی ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اب ہمارا کیا حکم ہے؟ یہ تو حکم ہو گیا نظریہ. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فالواجب علی المسلم، ہر مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ ان یجتہد فی ذلک بحسب وسعہ، ہر مسلمان کو نظریہ سمجھ لیا اس نے. نظریہ کیا تھا؟ کہ اقامت دین کے عظیم کاموں میں سے. اچھا دیکھیں، شروع میں لفظ بولا اقامت دین. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو جماعت اسلامی کا نظریہ، بعض کہتے ہیں اقامت دین کا کام یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو ابن تیمیہ نے لکھا لفظ اقامت دین. اقامت دین تو صحابہ کرام کا کام ہے. صحابہ کرام اقامت دین کیا کرتے تھے. اصل مسئلہ ہے جماعت اسلامی سے ہمارا اختلاف یہ والا، ان کے اقامت دین کا منہج ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نظریہ دعویٰ تو یہ پرانا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 8 بار اقامت دین کا لفظ بولا، دین کو پورا قائم کرنا. تو یہ اصطلاح غلط نہیں ہے. جیسے نا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس طرح قرآن کریم میں ہے ان اقیم الدین شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین، ای اقامت الدین، دین کو قائم کرو. تو یہ دین کا اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، اقیم الدین. تو اقامت دین کی اصطلاح کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم کرنا، افراد اور معاشرے کی تمام جہاں دین کا حکم آیا ہے ان تمام جگہوں پر دین کو قائم کرنا. اور اقامت دین میں صرف معاشرے میں قائم کرنا نہیں، فرد پر قائم کرنا بھی شامل ہے. ایک بندہ کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنی میں نے، تو اقامت دین یہ بھی ہے کہ اسے کہا جائے داڑھی صحیح رکھو، نماز ٹائم پر پڑھو، اسلامی لباس کو اختیار کرو. یہ بھی اقامت دین ہے. اقامت دین کو آدھے دین پر کیوں ڈالتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں اقامت دین صرف یہ سیاسی کام کرو.
تو یہ غلط ہے. اقامت دین کیا ہے؟ دین ہے، اور دین ہر وہ چیز جسے دین کہتے ہیں وہ تمام کو قائم کرنا ہے. جو مسئلہ پیش آ جائے گا اس وقت وہی دین ہے. پانی پیتے ہوئے جو ہے وہ اسلامی آداب کو اختیار کرنا تو یہ اقامت دین ہے، یہ بھی دین کو قائم کرنے کی بات ہے. میں نے دین پر عمل کرنا اور آپ میرے بھائی نے مجھے اس کی طرف اشارہ کرنا، حکمت سے، بصیرت سے، پیار سے، اپنائیت سے اس نے کوشش کرنی. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا. ایک ہے دین پر عمل کرنا، ایک دین کو قائم کرنا. تو قائم کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے. نماز قائم کرنے میں نماز مسجد بنانا بھی آ جاتی ہے، اسپیکر لگانا آ جاتا ہے، امام مسجد ہے اس کا تقرر بھی آ جاتا ہے، رستہ بنانا وہ آ جاتا ہے، رستے کو چھاؤں کا بنانا وہ ہے، 5-10 بندے ان کو کہنا اور سب مل کر چلیں. تو تمام وہ وسائل جن وسائل کے ذریعے نماز قائم ہوتی ہے وہ تمام اقامت صلاۃ ہے. خود نماز پڑھنا نہیں بلکہ اس کے تمام ذرائع کو اختیار کرنا. اس طرح اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی عمل نہیں کرنا، تمام لوگوں سے اس کے تمام ذرائع کو اختیار کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا رستہ ہے. اور یہ اقامت دین قرآن کریم میں موجود ہے، ائمہ اسلاف کے پاس موجود ہے، اور صحابہ کرام کی علامت یہ ولی ہے. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے. یہ معاشرے کی اہم بحث ہے، اکثر لوگ اس میں الجھا دیتے ہیں. طریقہ کار کی بحث پہ فرق ہے، وہ بھی بتا دوں گا آپ کو، لیکن اصطلاح غلط نہیں. عبداللہ بن مسعود کا فرمانے والا ہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جس آدمی نے سنت پکڑنی ہو تو کس کی سنت پکڑے؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے. اولئک اصحاب محمد، وہ کس کے رستے پر چلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے، صحابہ کے رستے پر چلے. وہ صحابہ کرام جو اعمقها علما، جو علم کے لحاظ سے بڑے گہرے تھے، اقلهم تکلفا، تکلف کے لحاظ سے بہت کم تر تھے، اور جو ہے عمل کے لحاظ سے بہت گہرے تھے. ان کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہاں پر. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، آگے ولاقامت دینہ. تو یہ جملہ کس نے بولا؟ اقامت دین کا عبداللہ بن مسعود نے بولا. نکال لیجیے اختارهم اللہ. یہ جامع بیان العلم و فضل ہی، اس میں حافظ ابن عبد البر نے اس روایت کو درج کی، اور بھی کہیں مل جائے گی آپ کو. تو بہرحال یہ صحیح فرمان ہے ان کا عبداللہ بن مسعود کا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ اقامت دین کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا تھا، ولی اقامت دینی، اور اس کام کے لیے پسند کیا تھا. اور بھئی یہ مسئلہ ہے بھی کہ نہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے اقامت دین کا مسئلہ؟ کہ مجھ سے ہی سن رہے ہیں؟ دنیا کے مسائل کا پتہ ہو تو آپ کو پتہ ہو میں کس دعوے کا آپ کے سامنے اظہار کروں. اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس پر کہتے ہیں یہ تو ہمارا نظریہ نہیں، یہ تو جماعت اسلامی کا نظریہ ہے. اور اکثر بے دین لوگ جماعت اسلامی سے متون کرتے ہیں. تو یہ نظریہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، البتہ اہل حدیث کے منہج میں اور سلفی منہج میں اور اخوانی منہج میں فرق ہے. ہمارے ہاں اقامت دین کے ہر پہلو کو شامل ہے. چلیں بہرحال اچھا جی، اب آگے ہے ہر بندے نے کیا کرنا ہے. فالواجب علی المسلم، واجب ہے مسلمان پر یجتہد فی ذلک بحسب وسعہ، کہ وہ دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. ہر بندے کو یہ کام کرنا لازمی ہے. فمن ولی ولایۃ یقصد بها طاعۃ اللہ واقامۃ ما یمکنہ من الدین ومصالح المسلمین واقام فیها ما یمکنہ من الواجبات واجتنب ما یمکنہ من المحرمات لم یؤاخذ بما یعجز عنہ. جو آدمی کسی بھی ذمہ داری پر آ گیا، ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. ایک آدمی کو کلاس کا ذمہ دار بنا دیا گیا، ادارے کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، کسی جگہ جہاد کا ذمہ دار، کسی جگہ اس کو چوکیداری، حراست، رات کو نگرانی کرنے کا ذمہ دار. یہ ساری ذمہ داریاں. کسی کو مال کا ذمہ دار بنا، جس کو جہاں ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس کو کرنا وہاں پر کیا، اس ذمہ داری سے اپنی چودراہٹ نہیں اس نے کرنی. یقصد بها طاعۃ اللہ، وہ اس سے کیا مقصد رکھتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور اقامت ما یمکنہ من دین ہی، اور اس نے قائم کرنا ہے جو ممکن ہے اس کے لیے دین میں سے. جتنا وہ اقامت دین کر سکتا ہے وہ اس نے کرنا ہے. اپنے دین سے اور مسلمانوں کی ساری مصلحتیں اس سے پوری کرنی ہے، اور مصلحت وہ جو دین و دنیا دونوں کو شامل ہو، وہ دونوں پوری کرنی ہے. وَأَقَامَ فِيهَا مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، اور وہ قائم کرتا ہے اس میں جو کچھ ممکن ہے من الواجبات، جو اللہ نے اس پر واجبات واجب کر دیے، وہ تمام واجب فرائض کو اس میں پورا کرتا ہے حتی الامکان. وَاجْتَنَبَ مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، اور حتی الوسع، وہ محرمات سے اجتناب کرتا ہے. جس بندے نے یہ کام کیا، کیا 4 کام اس نے کیا. اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا، آپ کو ذمہ دار بنایا، آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اللہ نے آپ کو علم کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے علم کی ذمہ داری اختیار کی، اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا. کچھ علماء نے، کچھ خدام دین نے آپ کو اس کام کے لیے بٹھایا کہ آپ نے دین کا علم سیکھنا ہے. آپ نے 4 کام کرنے ہیں. اگر یہ چاروں کام اپنے حتی الوسع کرنے ہیں تب آپ کی جان چھوٹنی ہے، ورنہ آپ اس پہ خیانت کریں گے. آپ بھی مسئول ہیں. کیا 4 کام ہیں آپ کے؟ آپ کو کس نے بٹھایا گیا یہاں پر؟ بیٹھنے کا مقصد یہ والا ہے کہ اپنے دین کو سمجھنا ہے، دین کی اہلیت پیدا کرنی ہے، اور کل کو لوگوں کے سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
کیا کام آپ نے کرنا ہے؟ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقصد بہا طاعت اللہ. آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ آپ پر ایک ذمہ داری ہے تو آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت میں یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے اس میں دین کو قائم کرنا ہے، اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے بھی سب کچھ اس کو قائم کرنا ہے. اور جو واجبات، جو فرائض آپ پر کیے گئے حتی الوسع، ان فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح واجبات جتنے، اور جو محرمات ان تمام سے آپ نے بچنا ہے. 4 کام آپ نے کرنے ہیں. تو لم یؤاخذ بما یعجز عنہ، تو پھر جتنی باتوں سے آپ عاجز آ گئے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. حتی الوسع کے آپ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. فإن تولیۃ الابرار خیر للامۃ من تولیۃ الفجار. یاد رکھو کہ نیک لوگوں کا ذمہ دار بننا، یہ سارے کام جو کرے گا وہی کرے گا نا جو نیک بندہ ہوگا. تو نیک بندے کا ذمہ دار بننا گناہوں کے ذمہ دار بننے سے بہت اچھا ہے. گناہ گار کے، یہ سارے گناہ گار مسلمانوں کے مسائل پر بیٹھے ہیں، عہدوں پر بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرتے ہیں، اموال کو ضائع کرتے ہیں، نظام عدل کو تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کو، اور میڈیا کے اوپر غلط باتیں کرتے ہیں. تو میڈیا کے اوپر ایسا بندہ بیٹھنا چاہیے نا جو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والا ہو. ہر اہم جگہ پر ہر دین کے بندے کو بیٹھنا چاہیے، یہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں. ہر بڑے عہدے پر، ہر بڑی ذمہ داری پر، ہر چھوٹی ذمہ داری پر صرف بیٹھنا کس کو چاہیے؟ جو دیندار ہو. انہوں نے کہا سلطان کو اور دین کو جدا نہیں کرنا، اس کی کوشش کرنی ہے آپ نے، اور جتنا آپ نے کر لیے اتنے آپ ذمہ دار ہیں، اور جو نہیں کر سکے اس کے بارے میں آپ مسئول نہیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ نیکوں کی حکومت گناہوں کی حکومت سے بدرجہ اچھی ہے. گناہ گار اس کو تباہ کرے گا، ضائع کرے گا، مسائل ہی پیدا کرے گا. 70 سال سے آپ دیکھتے رہے کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں، تب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ طریقہ ٹھیک نہیں. ومن کان عاجزا، اب یہ بات ہو گئی حاکم جس کو اختیار مل گیا، جس کو نہیں ملا. اور جو بندہ عاجز ہو، اقامت الدین بالسلطان والجہادی، جو بندہ عاجز ہو کہ وہ دین کو قائم کر سکے اختیار اور جہاد کے ذریعے، مجاہدہ اپنی ذات سے مجاہدہ یا طاقت یا صلاحیت ہر طرح سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہماری طرح کا ہے. ففعل ما يقدر علیہ، تو اس کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ جتنی اس کو قدرت ہے وہ دل سے خیر خواہی کیا کرے، لوگوں سے دعا کرے، جو اچھا کام کرے ان کو دعا کیا کرے اللہ ان کو خیر کی توفیق دے دے. جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے اللہ ان کی مت صحیح کر دے. وہ دعا للامہ، امت کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس امت کے حالات کی اصلاح کر دے. وہ محبت الخیر، اور خیر کی محبت پیدا کرے، اور جتنا ممکن ہو وہ اجتماعی معاملات میں، سیاسی کام میں جتنا حصہ ڈال سکتا ہو وہ ڈالنے کی تو کوشش کرے نا. وفعل، جو دین کو قائم نہیں کر سکتا تو وہ جتنا ممکن ہے اس کے لیے خیر سے وہ اتنا اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. لم یکلف ما یعجز عنہ، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے جس چیز سے وہ عاجز آ گیا. تو ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ملی، جتنی ذمہ داری ہمیں ملی بھی وہاں کرنا. آپ کو ذمہ داری پڑھنے کی ملی، کل کو آپ کو مسجد کی ذمہ داری ملے گی، یا کل کو آپ کو اپنے گھر کے اندر آپ ذمہ دار ہوں گے، اپنے بیٹوں پر، اپنے بچوں پر آپ کی حکومت چلتی ہوگی، اپنی ذات پر ہم سب کی حکومت چلتی ہے. ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنی ذات پر چاروں کام کرنے ہیں. میری ذات پر کسی دوسرے کا حکم تو نہیں چلتا نا، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس پہ اقتدار کس کا ہے؟ ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں تو ہمیں اپنی کوشش کرنی. اپنی ذات کے حکمران پریزیڈنٹ ہم خود ہی ہیں، اپنی ذات کے جو ہے نا تحفظ بھی ہم نے خود کرنا. پورا نظام حکومت ہماری ذات میں، تو اپنی ذات پر وہ ساری چیزوں کو قائم کریں. اپنی خواتین پر، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر اس پورے نظام کو قائم کریں. جتنا دین ہم قائم کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے قائم کرنا ہے. اور جہاں نہیں کر سکتے پھر وہاں ہماری جان چھوٹے گی، وہاں ہم نے دعا کرنی ہے، اور وہاں جو ممکن اس کی فکر کرنی، اور اس سارے کام کو دین کو صرف محدود نہیں کر دینا بلکہ ہر کام کی کوشش کرتے رہنی ہے. تو تب یہ معاملہ ذمہ داری ہماری ختم ہوتی ہے. تو ہمارا صحیح تصور یہ والا ہے کہ ہر بندے کو سیاست اپنی ذات پر وہ قائم کرنی جو اس کے دین نے فرائض مقرر کیے. ہمیں دین نے کہا بھی سود نہیں لینا تو ہم نے سود پہ نہیں جانا، فحاشی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنا، غلط تعلیم میں نہیں جانا. سودا کسے لینا ہے؟ الولاء والبراء کے تحت، جس آدمی کا عقیدہ اچھا ہو. رشتے ناتے کن سے کرتے ہیں؟ جن کی سوچ ٹھیک ہو. تعلیم کہاں سے لینی؟ جس کی تعلیم پر ہمیں یقین ہو. اور ہمیں رہنا سہنا کن کے ساتھ ہے؟ اپنی دوستی کن کے ساتھ بنانی؟ جو اچھے لوگ ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہے نا. تو ہمیں ہر اچھی چیز کو، دین کو پڑھنا اور دین کو اختیار کرنا، اور جو نہیں کر پا رہے جتنا اس کے لیے ہمیں فکر اور کوشش کرتے رہنا جتنا ممکن ہے. اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس آدمی نے دین کو نصارہ کی طرح ادا کر دی ہے. اقتدار ہر بندے کے پاس ہے، تھوڑا یا زیادہ موجود ہے. اپنی ذات پر اقتدار، اپنے گھر پہ اقتدار، اپنی دکان پہ اقتدار، اپنے کاروبار پہ اقتدار، اپنے ادارے میں اقتدار. جیسے یہاں قاری شفیق صاحب کو ماشاءاللہ اللہ نے انہیں اختیار دیا، تو ان کا کام کیا ہے؟
ہر جگہ وہ دین کو قائم کرنے کی فکر کریں، نماز کے لیے کوشش کریں، سب بچے نماز کے لیے بر وقت آئیں، صفائی کی کوشش کریں، آپ میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر آپ تمام پہ قائم کرنے کی کوشش کریں، مجھے جو اختیار ملا میں کروں، تو ہمارا ایک معاشرہ اپنے طرف خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے پہلے ایک اور کلاس میں بات یہ کہی تھی، پچھلی کلاس میں، شیخ البانی رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ قول تو اصل میں حسن البنا رحمہ اللہ کا، اخوانی کو جو امام ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا ہمارا منہج کیا ہے، اقیموا دولت الاسلام علی نفوسکم تقم دولتکم علی ارضکم، یہ منہج ہے سلفیہ کا۔ کیا منہج ہے؟ اقیموا دولت الاسلام علی نفوسکم تقم دولتکم علی ارضکم، اپنے آپ پر قائم کرو، اپنے جہاں جہاں اختیار ہے اپنے آپ سے بات کو شروع کرو، اوپر سے شروع نہ کرو، تو تمہاری معاشرے پر یہ حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اسلام کی دولت سے مراد ہی اپنے آپ کو اللہ کے تمام احکام کا پابند کر لو، شریعت کے تمام احکام آپ سے صحیح بات صادر ہو، آپ کے رویوں سے صحیح بات صادر ہو، آپ کے اختیار میں جو جو بات ہے وہ ساری دین کی بات ہی ہو۔ تو امام شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا منہج ہے۔ یہ منہج بیان کیا شیخ حسن البنا نے، لیکن یہ بڑا ہی اچھا جملہ ہے اور اس جملے پر کاش کے عمل ہو جائے، اور انہوں نے اس کو اپنا منہج کے طور پر اس کو اختیار کیا۔ تو ہمارا منہج بھی یہی ہے کہ ہماری تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم سے، ہمارے گھر سے، ہماری فیملی سے، ہمارے کام سے، ہمارے کاروبار سے، اور یہ سلفیہ کا منہج ہے۔ سلفیہ کا منہج ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ منہج جو کام سے شروع نہیں ہوتا، ہم سے شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع، پھر آپ کو کسی دن اس کے دلائل ذکر کروں گا کہ تبدیلی سلفیہ کے منہج میں افراد سے ہے، اوپر سے نیچے کو نہیں، نیچے سے اوپر کو ہے۔ اچھا جی، بہرحال تو ہماری ذمہ داری یہ والی ہے، لم یکلف ما یعجز عنہ فإن قوام الدین بالکتاب الہادی، دین کا جو قوام کسے کہتے ہیں؟ خلاصہ یا گاڑ یا نچوڑ، یا قوام ہے یا قیام ہے، تو قوام کسے کہتے ہیں؟ نکالیں ذرا، آپ کے پاس ڈکشنری پہ لکھا ہوگا، موبائل پہ نکالیں، قوام سے کیا مراد ہے؟ یہ عماد کی طرح ہے، جس طرح عماد الدین ہے نا، تو قوام سے مراد ہے دین کا ستون جو ہے نا، ذرا نکالنا اس کا مطلب، موبائل سے نہیں نکالتے آپ کیسے؟ موبائل میں ایک اپلیکیشن ہے قاموس المعانی، انسٹال کریں، عربی قاموس المعانی عربی اردو بھی ہے، اس میں عربی اردو کی ساری آپ کو مل جاتے ہیں ترجمے، اور قاموس المعانی عربی میں آپ کو عربی کی دنیا کی تمام زبانوں کی قاموس ہے، بڑی شاندار اپلیکیشن یہ۔ اور ویسے نیٹ پر آپ سیدھا لکھیں گے، لکھیں معنی قوام، ابھی آپ کے سامنے 10 عربی ڈکشنریوں کا سب کچھ آ جائے گا، نکالیے۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہے، ایک سلطان ہے، اور اس سلطان کو دین کے لیے حاصل کرنا چاہیے کہ آپ فوراً انٹرنیٹ سے نکالیں، تو نکالو بھائی۔ ہاں، شیخ ناصر الدین البانی، اقیموا دولت الاسلام علی نفوسکم تقم دولتکم علی ارضکم، تقم دولتکم علی ارضکم، یہ شیخ البانی کی بات ہے، اور ان کے رسائل میں بڑی تفصیل ہے، کس دن آپ کو بھی تفصیل اس کی علیحدہ بیان کروں گا، تو ہمارا منہا آ جائے گی۔ اچھا جی، تو ہمارا فرض ہے ہر بندے نے اس کو پورا کرنا ہے۔ فَعَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، اس کو بعد میں ہم پڑھیں گے، پہلے دوبارہ پچھلے کا ترجمہ کر لیں، آپ کو بھول جائے گی بات۔ ہاں بھائی، کون ترجمہ کرے گا ساری بات کو صحیح طرح؟ پڑھو بھائی۔ فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالسُّلْطَانِ وَالْمَالِ، دوسرا بھی تیاری کر لیں، ایک پیراگراف یہ پڑھنا، دوسرا کسی نہیں، آسان یہ پڑھ دیں گے، مشکل کسی اور کے کھاتے آ جائے گا۔ ہاں جی، اونچی آواز سے۔ مقصود جب سلطنت سے مال اور سلطنت نہیں، یہ سلطان، غلبہ اور اختیار، یہ اقتدار، اس سے جو ہے، ہاں جی، غلبہ اور مال ہو، وہ تقرب ہو اللہ کی طرف اور اس کے راستے میں خرچ کی طرف، کان ذالک صلاح الدین و دنیا، تو یہ دین و دنیا کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی میں دین و دنیا کی صلاح ہے۔ اصلاح تو متعدی ہے نا، صلاح تو لازم ہے، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی اور خیر ہے۔ وَإِنْ انفرد السلطان عن الدین او الدین عن السلطان فسدت احوال الناس، اگر غلبہ اور سلطان دین سے الگ ہو جائے یا دین سلطنت سے الگ ہو جائے تو سلطنت علیحدہ چیز ہے نا، غلبہ اور اختیار سے الگ ہو جائے، غلبہ اور اختیار سے الگ ہو جائے تو لوگوں کے احوال فاسد ہو جائیں، حالات فاسد ہو جائیں، لوگوں کے حالات برباد ہو جائیں۔ ہاں جی، وَإِنَّمَا يَمْتَازُ، وَإِنَّمَا يَمْتَازُ أَهْلُ الطَّاعَةِ اللَّهِ عَنْ أَهْلِ
معصیته بالنیت والعمل الصالح، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ممتاز نیت اور عمل صالح کی وجہ سے۔ تو یہاں آپ کو میں نے تشریح پوری کیا کی ہے، موجودہ سیاست میں اور ہماری سیاست میں کیا کیا فرق ہے۔ آج کام ایک ہی ہے، تدبیر اور منصوبہ بندی کا، اور اس کے لیے رابطے اور جوڑ توڑ کوشش کرنے کا، لیکن مقصد کا فرق ہے اور طریقہ کار کا فرق ہے۔ مقصد دونوں میں دین کا غلبہ ہے، طریقہ کار میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، کسی کے حقوق میں کوئی طغیانی نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی نظروں کو چھپانا نہیں ہے، کوئی تبدیلی ہے۔ آپ کو بات بتائی، ٹھیک ہے۔ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ چلو ابھی آگے پڑھو، کوئی اور پڑھے جی، اور پڑھیں کوئی، ہاں جی پڑھو۔ تو غور کرنا اس بات پر، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، الفاظ جو کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ کرنا ہے، کل کو آپ نے اس کی گواہی دینی، کیونکہ یہ ایک موقف بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک بڑے امام کا موقف ہے جس موقف کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ان عبارتوں میں موجود ہے، اور ایک موقف وہ ہے جو ہمارے بھی کسی بڑے اور عالم کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو علماء کا موقف اگر ہوگا جس کے دلائل ہوں گے، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں افراد کے ذریعے مسائل کو پہچاننا اہل بدعت کا طریقہ ہے، افراد کے ذریعے مسائل کو پہچاننا اہل بدعت کا طریقہ ہے، اور دلائل کے ذریعے مسائل کو پہچاننا سلف کا طریقہ ہے، اہل علم کا طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں فلاں کون سا بندہ بڑا کون سی بات کر رہا ہے، بندے سے بات نہیں بنتی، دلیل سے بات بنتی ہے۔ بات یہ نہیں دیکھنی کہ کیا کون رہا ہے، بات یہ دیکھنی کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ اگر ان کی بات کی آپ کو دلیل مل گئی تو افراد کے ذریعے حق کو نہیں پہچاننا بلکہ دلیل کے ذریعے حق کو پہچاننا۔ یہ کس کا قول ہے؟ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ تو ہم ابن تیمیہ کی بات کو نام سے نہیں پہچانتے، دلیل سے پہچانیں گے۔ دلیلیں انہوں نے پیچھے دی ہیں، اگر دلیلیں کبھی ہیں تو مانیں گے، اور اگر دلیلیں کبھی نہیں ہیں تو پھر اس کی بات کو ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ دلیل کی اتباع کرنی، افراد کی اتباع نہیں کرنی۔ ولما غلب على كثير من ولاة الامور، ولما غلب على كثير من ولاة الامور اراد المال والشرف، ولاة الامور بادشاہ ولی الامر ہوتا ہے ہر جگہ معاملے کا ذمہ دار، ہر معاملے کے ذمہ دار کو ولی الامر کہتے ہیں، چھوٹا بڑا۔ مال اور شرف سے متاثر ہوا، سوال بمعزل الحقیقت عن حقیقت الایمان کی ولایت، یہ ایمان کے حقیقت سے الگ ہو گیا اور طرف ہو گیا۔ کون سارو؟ وہ ولات لوگ جدا علیحدہ ہو گئے ایمان کی حقیقت سے، یا وہ لوگ ولات الامر جدا ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا ہے ولات الامر جدا ہو گئے حقیقت ایمان سے اپنی ولایت میں۔ تو پھر اول فرقہ یہ رأى كثير من الناس ان الامارة تنافي الايمان وكمال الدين، اول فرقہ یہ نکلا کہ امارت مطلب بادشاہی یہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ عمارت کا ترجمہ بادشاہی نہ کریں، بادشاہ ایک علیحدہ نظام ہے، عمارت سے مراد ہے حکومت، یہ اقتدار، یہ ترجمہ کریں حکومت اقتدار ایک لفظ ہے، بادشاہت کا لفظ ہے، بولے وہ تو ایک نظام ہے پورا۔ تو رأى کثیر دیکھا اکثر لوگوں نے ان الامارت کہ حکومت اقتدار تو نافل ایمان وکمال الدین، ایمان اور دین کے کمال سے کہ منافی ہے، منافی ہے۔ منافی ہے، بندے کا دین خراب ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی سیاست میں جاتا ہے دین خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ثم منهم من غلب الدین، غلب الدین، بعض ان میں سے وہ ہے جو جس نے دین کو مغلوب کیا، وعرض عما لا يتم الدین، اور دین کے ضروریات سے اعراض کیا، ان لا يتم الدین الا به من ذلك۔ ومنهم تیسرا فرقہ یہ نکلا من رأى حاجته الى ذلك، پہلے پچھلے کا ترجمہ تو کر لو، دوسرے کا تو ترجمہ کرو۔ وأعرض اعراض کیا اور چھوڑ دیا عما لا يتم الدین الا بذلك، جو جس پر دین کہ دین مکمل نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ من ذالک کے ساتھ اس کے۔ ہاں جی، ومنهم من رأى حاجته الى ذلك، بعض ان میں سے وہ ہے جس نے دین کو مطلب دین کو حاجت ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ نہیں دین کی طرف تو نہیں جا رہی، یہ جا رہی ہے سلطان کی طرف، ولاۃ الامر کی طرف بھی نہیں جا رہی۔ عمارت تو ویسے ہی منفی ہے نا۔ من رأى حاجتہ الی ذالک، جس نے اس کی حاجت دیکھی، حاجتہ حکومت کی حاجت دیکھی، سلطان کی حاجت دیکھی،
من رعا حاجت السلطان الیہ، جسے سلطان کی حاجت دیکھی، فاخذہ مورثا من الدین، اور اس نے پکڑا اس سلطان کو دین کو ترک کرتے ہوئے، دین کی بنا پر نہیں بلکہ دین کو ترک کرتے ہوئے. جی لاعتقاده انه مناف لذلك، لیکن اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ انه مناف لذلك، کہ سلطان جو ہے یہ اقتدار جو ہے یہ دین کے منافی ہے. ہم نے اس کو اپنی عقل کی بنا پر اختیار کرنا ہے، ہم نے دین کی بنا پر اختیار نہیں کرنا، اس کے اصول عقلی بنانے ہیں. ٹھیک ہے. وصار الدين عندهم في اب نتیجہ اس کے 4 ہو گئے، تو 4 کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اس کے نتیجے میں دین ان کے پاس في محل الرحمة والدين، الدين اس کے ہاں کمزوری اور رحمت کے نرمی اور کمزوری کی جگہ پر آ گیا. لا في محل العلو والعز، عزت اور علو کے درجہ کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے. آگے جی، آگے بھی کوئی اور پڑھے. دین ہی نہیں. اور اس طرح جب غالب آ گیا اکثر سابقہ دونوں سابقہ دین والوں پر غالب آ گیا، اکثر پر. العجز عن تکمیل دین، تکمیل دین کی تکمیل کرنے سے واجز آ گیا. جی. والجزع 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 لما قد يسير في اقامته من البلاء، اور جب انہوں نے اور غالب آ گئی ان پر الجزع پریشانی، کہ غلب الجزع پریشانی ان پر غالب آ گئی. لما قد یصیبہم بوجہ اس کے جو پہنچتی ہے ان کو فی اقامت ہی سلطان کو قائم کرنے میں من البلائی مشقت، بڑی مشکل پیش آتی. کو آسان کام نہیں ہے نا، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ استضعف طریقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته مصلحتہ مصلحته ومصلحة غيره. استضعف طریقتہم. ہاں جی ہاں آگے جس سے پڑھنا تیاری کر لو بھائی، جلدی کر لیں. استضعف کمزور ہو گیا ان کا طریقہ. واستذلها نہیں یہ انہیں پورا کر لے دو. واستذلها انہوں نے اس کو عاجز کر دیا، کمزور کر دیا. من رعا جس نے یہ دیکھا، انہو ہاں اس کی مصلحت بھی اور دوسرے کی مصلحت بھی اس کے ساتھ پوری نہیں ہوتی. ہاں جی پڑھو آگے. تو آپ کون سے آپ کے استاذ ہیں جو آپ کے عربی متن سب سے اچھا ترجمہ کراتے ہیں؟ آپ پڑھے ہیں نا ہفتے سے، کون کراتے ہیں؟ اسحاق صاحب. اور کون ایسا اچھا ترجمہ کراتے ہیں؟ ہاں تو آپ اسحاق صاحب سے صبح نا ایسے کیجیے گا، صبح یا پرسوں ہونے کا یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ عبارت آخری ان سے مزید ترجمہ کر کے پختہ کر لیجیے گا. ممکن ہے مفہوم میں کوئی فرق نکلتا ہو تو مفہوم کا فرق آپ کو پورا پتہ چل جائے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ کو پورا یقین ہو جائے. ممکن ہے اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہو، اگر کچھ اور نکلتا ہے تو وہ نکال دیں گے آپ کو، تو ان سے بھی آپ ترجمہ اس کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس عبارت کو ذہن نشین کر لینا، کیونکہ اس میں ایک دعویٰ ہے. دعویٰ یہ والا ہے، 4 رستے بتائے ہیں انہوں نے. جو بندہ اس سیاست کو اختیار نہیں کرتا، آدھا کر لیتا، انہوں نے کہا وہ نصارہ کے عیسائیوں کے طریقے پر ہے. تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اور جو بندہ دین کی بنیاد پر اس کو اختیار نہیں کرتا، دنیا کی بنا پر کرتا ہے، جیسے ہمارے عام سیاستدان ہیں، تو وہ یہود کے طریقے پر ہے. تو یہ دعویٰ بڑا ہے نا. اور اس کے انہوں نے 4 شکلیں، میں نے آپ کو 4 شکلیں بتائی ہیں. شکل نمبر 1 ہے مسلمانوں کا کون سا رستہ جو پچھلے 1000 سال سے چل رہا ہے. کیا وہ رستہ یہ کہتے ہیں کام تو اچھا ہے لیکن برے لوگ غالب آ گئے ہیں. ایک مسلمانوں کا آج کا مثال ہے. اور ایک ماضی کی وہ چوتھی شکل ہے جو خلفائے راشدین انبیاء کرام کے دور میں تھی، وہ شکل نمبر 4 ہے. شکل نمبر 2 کس کی ہے؟ وہ ہے عیسائیوں کی. اور شکل نمبر 3 کس کی ہے؟ یہودیوں کے. انہوں نے یہودی نہیں قرار دیا، ابن تیمیہ نے اس کو یہودی نہیں کہا جو یہ کام کرتے، انہوں نے کہا یہودیوں جیسا کام ہے یہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کام یہ کیا ہے، انہوں نے ایسی مثال حدیث سے انہوں نے مثال لی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، قاضی 3 طرح کے ہیں. 3 طرح کے قاضی ہیں. 2 کہاں پر ہیں؟ جہنم میں، اور ایک جنت میں.
تو انہوں نے 3 شکلیں بنائی ہیں نا یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں 3 شکلیں بنائی ہیں، چوتھی میں نے آپ کو وضاحت کے لیے پیش کی ہے۔ وہ 3 شکلوں سے مثال لی، انہوں نے کہا جی من عرف الحق فقضى به، وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ وقاضی من عرف الحق فقضى به، جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا، وہ کیا ہے؟ جنتی۔ اور جس نے حق کو نہیں پہچانا وہ بھی جہنمی، اور جس حق کو تو پہچان لیا لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ کیا؟ وہ بھی جہنمی۔ 3 شکلیں ہیں نا، جس نے دونوں باتوں کو جمع کیا وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے رستے پر یا جنتیوں کے رستے پر۔ جس نے ایک کو لے لیا یا دوسرے کو لے لیا وہ دونوں جو ہیں گمراہ ہیں۔ تو اس کی مثال اس حدیث میں آتی ہے، جس حدیث میں نا القضاۃ ثلاثۃ، تو قاضی جنتی کون سا ہے؟ من عرف الحق وقضى به، اور جس نے حق کو نہیں پہچانا۔ حق کیا ہے؟ حق کا معیار میں اور آپ حق کا تعین قرآن و سنت کو جسے نہیں پہچانا، جو قرآن و سنت کا عالم نہیں ہے اس کو چھوڑ کے فیصلے کرتا ہے، وہ اچھا فیصلہ بھی کرے وہ جہنمی والی کام ہے۔ جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ جہنمی والا کام ہے۔ اور جسے شریعت کا تو پتہ ہے لیکن پیسے کھا کے مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اسے پتہ ہے شریعت کا فیصلہ وہ کرتا ہے جس سے اس کی غرض ہو، وہ بھی جہنمی والا کام ہے۔ اور جو دونوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ جنتی والا کام ہے۔ دیکھیے سمجھ دوسرے اور تیسرے جو بتایا آپ نے، ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ بتاؤ۔ دونوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں دوسرا نصارہ کا طریقہ انہوں نے دین کو ادا کیا، نصارہ سیاست میں جاتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیاست کا کام کرنا ہی نہیں، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ وہ مسلمانوں کے پہلے طریقے کے قریب ہے، مسلمان بھی اب نہیں جاتے، وہ بھی نہیں جاتے۔ مسلمان اس لیے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کام تو اچھا تھا، برے لوگ غالب آ گئے۔ نصارہ کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں، رہبانی ہے، دین کو بنا لیا انہوں نے۔ اور یہودی ہیں وہ سیاست کا کام تو کرتے ہیں، جیسے آج بھی یہودی سیاست کر رہے ہیں، عالمی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ دین اپنے انبیاء کی تعلیمات کی بنا پر نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بندہ سیاست تو کرے، ایک سیاست کرے ہی نہ، ایک ہے جو سیاست تو کرتا ہے لیکن دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی تعلیمات کے تحت کرتا ہے۔ تو یہودی سیاست کرتے ہیں تو یہ مغضوب علیہم ہے، اس بندے کو توفیق تو ہے کام کرنے کی، لیکن اس پر اللہ کا غصہ ہے۔ ایک توفیق اللہ نے دی ہے لیکن یہ اچھے کام کے لیے نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہے اس کو علم آتا ہی کوئی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، اور ایک جس کو علم تو آتا ہے لیکن وہ علم کو استعمال نہیں کرتا تو اس پر تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کو جو علم بھی دیا تو یہ علم کو استعمال ہی دین کے لیے نہیں کرتا، اس سے بھی بری کیفیت میں۔ چلیں جی اب اس کو بعد پڑھیے گا، اب کل آپ استاد سے پڑھیے گا۔ فعلیٰ کل احد، اب ہر ایک کے اوپر لازمی کیا، ہم اس کتاب کو ختم کر لیں، ہر ایک بندے پر لازمی ہے الاجتہاد، کہ وہ پوری کوشش کرے قرآن اور لوہے کو جوڑنے میں۔ کس مقصد کے لیے؟ لوہے قرآن کو اپنے لیے جوڑنا ہے اس نے، اللہ کے دین کے لیے۔ مقصد اس کا ہے کہ دونوں کاموں کو اقامت دین کے لیے۔ ولی طلب ما عندہ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ولی طلب ما عندہ، اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو اس کے پاس ہے، مستعینا باللہ، مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، فی ذالک، اس بارے میں۔ اگر وہ یہ کام اس طرح کرے گا، ثم الدنیا تخدم الدین، پھر دنیا اس کی دین کی خادم ہو جائے گی۔ تو اسے دنیا کی تمام چیزیں رکھنی چاہیے، لیکن کس لیے؟ دین کے اوپر لگانے کے لیے۔ وہ دن رات اس کوشش میں لگا رہے، کما قال معاذ بن جبل، جیسے معاذ بن جبل نے کہا رضی اللہ عنہ، یا ابن آدم انت محتاج الى نصیبک من الدنیا وانت الى نصیبک من الاخرۃ احوج، اے ابن آدم تو اپنے حصے کا دنیا سے زیادہ محتاج ہے، دنیا میں اپنے حصے کا تو بڑا محتاج ہے، اور آخرت میں جو تیرا حصہ ہے اس کا تو اس سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ وہ ایک کا تو محتاج ہے اور ایک کا تو احوج ہے۔ احوج کس میں؟ آخرت میں تجھے اس سے بھی زیادہ اپنے حصے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی، اور آخرت میں زیادہ ضرورت ہے۔ فَإِن بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ، اگر تو نے آغاز کیا اپنے حصے کا آخرت سے، مُرَّ بِنَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو تو گزر جائے گا دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا تجھے، تو گزار دیا جائے گا۔ مرہ تو گزارا جائے گا، وہ ایک آدمی گزارا گیا، وہ دنیا کے حصے سے بھی کچھ گزارا جائے گا۔ فَانْتَظِمْهَا انتظاماً، تو تو کس کا انتظام کر؟ آخرت کے تو فکر کر، اس کا انتظام کر، انتظام کرنا۔ اور اگر دنیا سے تو نے آغاز کیا، فاتک نصیب من الآخرۃ، تو احوج چیز کو پہلے دیکھ اور محتاج چیز کو بعد میں دیکھ۔ تو اور اگر تو نے آغاز کیا دنیا کے حصے کا، تو فاتک تو ضائع ہو جائے گا تیرا دنیا کا حصہ، اور فاتک، اور تو دنیا میں بھی خطر پر باقی رہے گا۔ اگر تو نے دنیا سے آغاز کیا تو تیری آخرت تو گئی اور دنیا کا بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم میں آیت آتی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ بندے دو طرح کے ہیں، ایک آدمی دنیا کو چاہتا ہے، ایک آدمی آخرت کو چاہتا ہے،
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعی، جو آخرت کو چاہتا ہے تو اس کی کوشش اللہ نے قبول اس کو کرنا ہے، اور جو دنیا کو چاہتا ہے ومن اراد، کیسے الفاظ ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا، ہم اس کو دیتے ہیں دنیا کی بات کتنی جتنی ہم چاہتے ہیں، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو، جو دنیا چاہتا ہے اس کو ہم کتنا دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو دنیا کا متلاشی ہے اس کو آخرت میں کھ نہیں ملنا، اور دنیا بھی کتنی ملنی ہے، جتنی ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ممکن ہے ملے ممکن ہے نہ ملے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها مؤمن فاولئک، ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش ان کو آخرت تو ملے گی اور دنیا میں بھی اللہ ان کو دے دیں گے. یہی بات انہوں نے حدیث میں اس آیت کے اندر یہ موجود ہے. مماثلت مل گئی کہ نہیں ملی بھائی؟ تو یہ بات ذرا استدلال باریک ہوتا ہے، غور کریں گے ساتھ رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. ودلیل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اصبح والآخرة اكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة ومن اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله عليه زيته وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. کہ من اصبح، جس نے اس حال میں صبح کی اور آخرت اس کا سب سے بڑی فکر ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں اس کے تمام، شملہ کا مطلب کیا ہے، ہاں اس کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. وجعل غناہ، اور اس کے دل میں استغنا کو ڈال دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہو یہ راغمتن، اور وہ ذلیل ہوتی ہے. کیا مطلب ہے راغمہ کا؟ راغمہ ہاں ناک رگڑنے والی، جیسے راغمہ انف ہے نا، فلاں بندے کا ناک خاک آلود ہو، راغمہ. راغمتن کا مطلب خاک والی ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے. ومن اصبح، اور جس نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، اور جس نے اس حال میں صبح کی، دنیا اس کی سب سے عظیم ترین سی بات ہے، تو فرق اللہ علیہ زیتہ، اللہ اس پر اس کے جو ضائع ہو جانے والی ساری چیزیں ان کو بھی بکھیر دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقر کو لکھ دیتا ہے، اور دنیا سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، فکر کرنے سے مل زیادہ نہیں جاتا. وہ اصل ذالک فی قولہ، اور ان دونوں چیزوں کی بنیادیں، حدیثوں کی بنیادیں قرآن کریم کی اس آیت میں ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے، انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. میں نہیں چاہتا ان سے رزق، اور نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، کھلانے والی ذات بھی اور قوت متین والی اللہ تعالیٰ ہے. فنسأل اللہ العظیم ان یوفقنا وسائر اخواننا، تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے سارے بھائیوں کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے جو وہ اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، عمل اور قول سے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے بغیر. والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دائما الی یوم الدین. تو یہ آخری باب اپنے پڑھ لیا، اب اس باب کو بار بار پڑھ کے ان معانی کو پکا ذہن نشین کریں. تو ان کا ایک موقف ہے، اور موقف واضح ہی ہے لیکن اس کو مزید یاد رکھیں. کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو بتائیں جی. بعد میں حرف کی بات آئی تو اسلام زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.